میں آج جس عنوان میں جس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گے گھر کے خادموں کے حقوق. یاد رکھیے غلام یاد رکھیے مختلف چیز ہوتی تھی اور آج کل غلام چونکہ ہوتے نہیں تھا اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن خادم غلام کے مقابلے میں یاد رکھیے ایک اونچا درجہ ہوتا ہے. اسلام نے خادموں کو ان کا حق دیا اور دھیرے دھیرے غلامی کو یاد رکھے ختم کر دیا. اس زمانے میں جو غلامی تھی اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے تو وہ اپنے کام میں مدد کے لیے اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ کام کرنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سب لوگ برابر کیوں نہیں ہوتے دنیا میں, کیوں کچھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, کیوں کچھ لوگوں کی سروس کرتے ہیں. اگر دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے ہیں تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو دنیا کا نظام نہیں چل پاتا, اور دوسری چیز آزمائش ختم ہو جاتی, ٹیسٹ ختم ہو جاتا, ہمارا کام ہیوی کروایا جاتا ہے, یا تو کام کروایا جاتا ہے اجرت صحیح نہیں دی جاتی ہے, یا اجرت تو بولے جاتا ہے ٹھیک ہے 100 روپے 100 دیں گے لیکن وقت پہ نہیں دیا جاتا ہے. پتہ چلا اجرت تھی 100 روپے 4 دن بعد آپ نے دی, کیا فائدہ ہوا اس کا 4 دن بعد بتائیے. اسی طرح خود کھانا کھایا جاتا ہے اور حالانکہ ان کے بھی اب کھانے کا ٹائم ہے, ان کو کھانا نہیں دیا جاتا ہے. اسی طرح ہوٹلوں میں کئی لوگ کام والوں کو لے جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے, باہر بٹھا دیتے اور وہ خود کھانا کھاتے ہیں. کیا ظلم ہے یار. اسی طرح دیکھیں سائیکولوجیکل ابیوز, گالی دینا, برا بھلا کہنا, یہ کہنا کہ تم نچلی قوم سے ہو, یہ کہنا کہ تم تو ہر ٹکڑوں پہ پلتے ہو, اس سے آدمی سائیکولوجیکل ڈپریسڈ رہتا ہے. آج جو ہے گھر والے جو اپنے پورا غصہ گھر کا, آفس کا, آپس کا کس میں نکالتے؟ خادموں. بیوی نے کچھ تو بول دی شوہر کو, اب خادم آگے کچھ پوچھنے, چل بھاگ تیری تو ایسی کی تیسی فلاں یہ وہ, پورا غصہ کس میں نکالے؟ بیچارہ وہ ارتھنگ بن گیا, پورے کرنٹ لیکیجز اس کے اندر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا اما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس درس کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں آج جس عنوان میں جس ٹاپک پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا وہ ہوں گے گھر کے خادموں کے حقوق. یاد رکھیے مطلب ایک انسان ہے اور اس کے گھر میں خادم ہے, اس کے گھر میں لوگ ہیں, خادم بولیے, سرونٹس بولیے اور ہیلپرز بولیے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مطلب گھر میں وہ لوگ جو جن کو آپ اجرت مختلف قسم کی ہوتی ہے طے کرتے ہیں اور وہ آ کر آپ کو آپ کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. یاد رکھیے اس کو خادم کہتے ہیں. غلام یاد رکھیے مختلف چیز ہوتی تھی اور آج کل غلام چونکہ ہوتے نہیں تھا اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن خادم غلام کے مقابلے میں یاد رکھیے ایک اونچا درجہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس اعتبار سے کہ غلام تو خریدے اور بیچے جاتے تھے اور وہ زندگی بھر ساتھ رہتے تھے. یاد رکھیے ان کی آزادی ان کے مالک پر ڈیپینڈ ہوتی تھی, حتیٰ کہ ان کو اگر جمعہ کو بھی جانا ہے تو یاد رکھیے مالک کی اجازت ضروری ہوتی تھی. تو بہرحال
لیکن اس کے مقابلے میں ہم جو خادموں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب حدیثیں وغیرہ بیچ بیچ میں آئیں گی تو کچھ باتیں غلاموں کے تعلق سے بھی آئیں گی. وجہ یہ ہوں گی کہ جب غلام کو وہ حق ہے تو خادم کو تو بدرجہ اولا وقت ہوں گا، چونکہ غلام خادم سے بھی نچلا درجہ ہوتا ہے. خادم کا میننگ سرونٹ ہوتا ہے اور غلام کا میننگ سلیو ہوتا ہے، یاد رکھیے. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں سلیو ایک الگ ہی چیز ہے، یاد رکھیے، اور خدمت کرنے والے سرونٹ جو ہوتے ہیں ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو گھر کے خادموں کے کیا حقوق یاد رکھیں، اور گھر کے خادم سے مراد یہاں کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو گھر میں آپ کا ہیلپ کرتا ہے، چاہے آپ کا کوک ہو، چاہے آپ کا ڈرائیور ہو، چاہے آپ کا ہاؤس کیپر ہو، کلینر ہو، یا آپ کا جو ہے گارڈنر ہو، مالی جس کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھیے. صاف صفائی میں جو آپ کی مدد کرتے یاد رکھیے. یہ آفس ہو سکتا ہے، گھر میں ہو سکتا ہے، آپ کے دیگر مقامات پہ بھی لوگ اپنے ساتھ خادموں کو اپنے لے جاتے ہیں. تو یہ کسی بھی قسم کا خادم یہاں بہرحال اس میں مراد ہو سکتا ہے، لیکن عموماً یاد رکھیے گھر میں لوگ خادم رکھتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے گھر کے خادموں کے حقوق میں نے رکھے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے مال و دولت دے رکھی ہے، تو وہ اپنے کام میں مدد کے لیے اور لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. یہ کام کرنے والے مرد بھی ہو سکتے ہیں اور عورت بھی ہو سکتے ہیں، تو خادم اور خادمہ. لیکن میں ایک جنرل لفظ استعمال کروں گا خادم، خادمہ اس کے اندر شامل رہیں گی، یاد رکھیے. مطلب میل اور فیمیل سرونٹس جو آپ کے گھر میں آپ کی مدد کرتے ہیں، پھر وہ کسی بھی طرح سے ہو. اور ہندوستان کے ماحول میں مختلف علاقوں میں مختلف طریقے سے لوگ مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی مددوں کے لیے رکھتے ہیں. یہاں تک کہ کپڑے دھونا، جھاڑو دینا، کھانا بنانا، صاف صفائی کرنا. ٹھیک ہے، جھاڑ وغیرہ آپ کے ہے تو مالی کی شکل میں وہ گارڈنر ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے کاموں کے لیے لوگوں کو گھر میں کام کے لیے رکھا جاتا ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور جب ان کو رکھا جاتا ہے تو یہ مختلف تنخواہوں پہ ہوتے ہیں، اور تنخواہ دینے کا مختلف طریقہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. جیسا کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے تو پیسے کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے کچھ چیزوں کی شکل میں دی جاتی ہے، کسی کو جو ہے تنخواہیں روز دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں ہفتے واری دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں 14 دن میں دی جاتی ہے، کسی کو تنخواہیں جو ہے مہینے واری دی جاتی ہے. ٹھیک، تو الگ الگ چیز ہوتی ہے. اور کچھ تنخواہ ایسی ہوتی ہے کہ ورک بیسڈ ہوتی ہے، مطلب کام کے اوپر ہوتا ہے، یہ کام ہو جائے گا اتنا پیسہ لے لینا. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ خادم آپ کے پاس پرماننٹلی ورک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، یہ خادم آپ کے پاس ٹیمپرری ورک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے. پرماننٹ سے اندر مراد کہ آپ کے پاس ہمیشہ سے کام کر رہا ہے، مہینوں مہینوں سالوں سالوں کام کرتا ہے. ٹیمپرری سے مراد صبح آیا اور شام چلا گیا، پھر دوسرے دن آپ نے صبح کسی کو لایا، کام کیا، پھر شام چلا گیا. ٹھیک ہے، تو کسی بھی قسم کی خدمت جو لوگوں سے آپ گھر میں بلا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی قسم کی پھر ان کو اجرت مختلف اقسام طریقوں سے دیتے ہیں، وہ یہاں ہماری انشاءاللہ عزیز مراد ہوں گی. لیکن جب قرآن حدیث کے ٹیکسٹ یہاں آئیں گے تو کچھ بار غلاموں کا بھی تذکرہ ہوں گا، تو آپ اس سے سمجھ جائے جب غلام تو اس سے بھی نیچے ہوتے ہیں خادموں سے. اگر غلام بھی خدمت کرتے ہیں لیکن وہ مالک کی ماتحت ہوتے ہیں، یاد رکھیے، اس اعتبار سے کہ ان کی آزادی اس پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو اگر ان کو حقوق حاصل ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر والوں کو تو اور بھی زیادہ یقینی طور سے حاصل ہوں گے، یاد رکھیے. اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے یاد رکھیے. اب بہرحال خادموں کی جو حقوق ہے یاد رکھیے، اس کے اندر جو بات سے ہم دیکھیں گے، یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ایک سسٹم بنایا. اب یہ بات میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے. بہت سارے لوگوں کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ سب لوگ برابر کیوں نہیں ہوتے دنیا میں، کیوں کچھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کی سروس کرتے ہیں، کیوں کچھ لوگوں کے جو ہے امپلائمنٹ تلاش کرتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں. ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے. اگر دنیا میں سارے لوگ برابر ہو جاتے تو یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو دنیا کا نظام نہیں چل پاتا، اور دوسری چیز آزمائش ختم ہو جاتی، ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہمارا. دیکھیے آئیے ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں اونچ نیچ کیوں بنائی. اونچ نیچ سے مراد یہاں ذات پات نہیں ہے، اللہ کے نزدیک کون ہے، ان سے دور کون ہے، دنیا میں اونچا کون ہے نیچا، وہ نہیں ہے. لیکن جو دنیا میں طبقے ہوتے، ہیرارکی ہوتی ہے، جس اعتبار سے لوگ کام کرتے ہیں، جیسے کمپنی ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کا ایک مینجمنٹ ہے، اس کا ایک جنرل مینیجر ہے، اس کے مینیجر سے، اس کے بعد سپروائزر سے، اس کے بعد ہے نا ایک سسٹم ہے نا. اور ہیرارکی کے اعتبار سے ذمہ داریاں الگ الگ ہوتی ہے اور تنخواہیں بھی الگ الگ ہوتی ہے. لیکن کوئی نہیں سب برابر ہونا چاہیے، یہ سسٹم ہی غلط دکھ رہا مجھے، ورکر کو جتنا ملنا چاہیے مینیجر کو بھی اتنا ملنا چاہیے. تو یہ سسٹم عقل میں نہیں آتا، یاد رکھیے، اور یہ درست بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العزت اگر سب کو برابر کر دیتا تو ظاہر سے دنیا کا سسٹم نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یاد رکھیے اگر یہ سسٹم نہ ہوتا کہ اوپر اور نیچے لوگ ہوتے، اللہ کسی کو کسی کی ماتحت کرتا، کسی کو کسی کے ہاتھ کے نیچے کرتا، تو ٹیسٹنگ بھی نہیں ہوتی، یاد رکھیے، آزمائش بھی نہیں ہوتی. اس بات کی شروعات میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ ایک کارٹون سیریز تھا، اس کارٹون کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ طوطا تھا اور ایک جن رہتا. تو وہ جن جو چاہے وہ کر لیتا. طوطا ایک دن بولتا تمہاری طاقتیں اگر مجھے مل جانا تو پھر میں بتا سکتا ہوں دنیا کو میں کیا کر سکتا ہوں تبدیلی. تو جن ایک بتایا جاتا ہے ایسا کہ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اپنی طاقتیں دے دیتا. اب جیسی وہ طوطے کے پاس طاقت آ جاتی تو وہ کیا کرتا، لوگوں کو خوش کرنے تاکہ لوگ پھر اس کے حق میں بات کرے، اس کی تعریف کرے. ہر آدمی کو ہیرے جواہرات سونا اور چاندی، وہ ایک عرب کے علاقے میں رہتا ایک شہر میں، پورے لوگوں کو اتنا سونا چاندی دیتا کہ ہر کوئی ایسا گھر میں سے سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات لے کر باہر نکلتا. اب لوگ بہت خوش ہو جاتے، طوطے کی بہت تعریف ہوتی 2 دن تک. لیکن 2 دن کی تعریف کے بعد حال یہ ہوتا کہ ایک آدمی نکلتا، اس کے گھر میں کوئی بیمار رہتا کہ بھائی کوئی اس کا علاج کرو، تو کوئی اس کے علاج کرنے کو ریڈی نہیں ہوتا ہے. کہ سب لوگ برابر مالدار رہتے
کسی کو کسی کی غرض و ضرورت ہی نہیں ہوتی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ 2-4-5 دن میں پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہوتا. کارٹون میں بتایا گیا پورا اکنامیکل سسٹم کولیپس ہو جاتا. ہر آدمی اس طوطے کو گالی دیتا کہ کام مل جائے راستے میں اس کی منڈی توڑ دیتا ہوں, اس کے ساتھ یہ کر دیتا ہوں. اس نے اتنا پیسہ پھیلا دیا کہ سب کو برباد کر دیا. اور ایسا ہوتا ہے, یاد رکھیے, سب کو اگر برابر پیسہ مل جائے تو دنیا میں کوئی کسی کی سروس کیوں کرے گا, کوئی کسی کے پاس کام کیوں کرے گا, کوئی کسی کی ضرورت کیوں بنے گا, اور ساری مشکلات دنیا کے اندر پھیل جائیں گی. یاد رکھیے. اس کا ایک اور واقعہ آتا ہے تاریخ کے اندر. یہ ایک واقعہ ہے, بہرحال اس کی کہاں تک اس کی اوتھینٹسٹی نہیں پتا مجھے, لیکن مالی کا ایک بادشاہ تھا, اور مالی کا یہ بادشاہ شاید موسیٰ اس کا نام تھا اس بادشاہ کا. یہ دنیا کا سب سے مالدار انسان جو دنیا میں گزرا آج تک ان میں سے ایک ہے, یاد رکھیے, یا ٹاپ موسٹ بولیے اس کو. گوگل کے رینکنگ میں بھی ٹاپ موسٹ آتا ہے, نام میں ایگزیکٹلی نہیں بتا پا رہا ہوں, لیکن موسیٰ کچھ تو بھی آگے پیچھے اور ہے. بہرحال وہ مالی کا بادشاہ تھا. ریزن یہ تھا کہ مالی جو ہے وہ ایک ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا, یہ افریقہ کا ایک امپائر تھا, ایسے ٹریڈ روٹ پر تھا کہ پورا گولڈ جو نکلتا تھا اس کے تھرو جاتا. تو یہ ٹیکسیشن لگاتے, گولڈ خود بھی نکالتے, دوسروں کے گولڈ پہ ٹیکس لگاتے اپنے مارکیٹ. تو یہ اتنا مالدار تھا کہ پیسوں کے اعتبار سے اس کا بہت سونا تھا. مطلب تقریباً بتایا جاتا ہے $400 بلین کا سونا اس کے پاس تھا سیدھا. کوئی کرنسی نہیں, کوئی ڈیجیٹل کرنسی نہیں, کوئی نوٹ نہیں, سیدھا گولڈ تھا اس کے پاس. اب انہوں نے حج کا ارادہ کیا. اب حج کا ارادہ کیا تو یہ ہر بادشاہ اپنی طرف سے کچھ لیگیسی چھوڑ کے جاتا ہے. اس زمانے میں لوگ حج کو جب جاتے تھے تو راستوں میں کچھ نہ کوئی ایسی چیزیں بناتے تھے, تعمیر کرتے تھے, لوگوں کو دیتے تھے کہ لوگ بولتے تھے ارے بہت بڑے بادشاہ آئے تھے ایسا ایسا کی. ابھی جب نکلا یہ تو یہ مالی سے نکل کر مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے, سوڈان سے ہوتے ہوئے, مصر سے ہوتے ہوئے جب مکہ پہنچے, اور مکہ سے جب ریٹرن آئے تو ہر جگہ ان کے پاس جو چیز اویلیبل تھی وہ تھی گولڈ. سب جگہ سونا بانٹتے گئے. تو ایک روایت کے اعتبار سے تاریخ ایک میں پڑھ رہا تھا, ایک پیپر پڑھ رہا تھا, اس کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ جب مصر سے گزرا تو 10 سال تک مصر کے اندر جو ہے پوری اکنامی ڈاؤن ہو گئی, اس لیے کہ اسے اتنا پیسہ بانٹ دیا مصر کے اندر کہ سونا اپنا ویلیو کھو چکا. پھر گولڈ کی ویلیو کم ہوگی کیونکہ ہر کسی کے پاس پیسہ ہوگا, غریبوں کو خوب پیسہ دیا اس نے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ایک سونے کے سکے میں چیز آتی تھی 10 میں بھی نہیں مل رہی. ریزن بینگ کہ ہر کسی کے پاس پیسہ, ہر کوئی لے سکتا ہر چیز. تو 10 سال تک مصر کے اندر بتایا جاتا ہے کہ کیا ہوگا, اکنامیکل ڈاؤن فال آ گیا تھا, سیدھا ریسیشن آ گیا تھا ایسا بولی. جبکہ ریسیشن پیسے کے ڈی ویلیو ہونے سے آتا ہے, بٹ یہاں ریئل گولڈ تھا لیکن ڈی ویلیو ہو گیا کیونکہ اس کی کوانٹٹی اتنی بڑھ گئی تھی. سونے کے برکس بانٹ دیا تھا اس نے لے کر. تو اللہ نے جو اونچ نیچ کا سسٹم رکھا ہے, یہ اونچ نیچ پھر کہہ رہا ہوں ذات پات کے اعتبار سے نہیں, اللہ کے نزدیک کون ہے دور, اس معنی میں نہیں, ہیرارکی بولیے, اوپر اور نیچے کا جو سسٹم ہے کہ اوپر سے کوئی کمانڈ کرتا ہے, نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں. دنیا اسی سے چلتی ہے, اور اس میں انسانوں کی آزمائش بھی. 2 چیزیں ہوتی ہیں. بہر چلیے اللہ کیا فرماتا ہے سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر جو ہے 32 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. اللہ فرماتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے ہی زندگی کے اندر دنیا میں روزی روٹی کو تقسیم کیا ہے. ٹھیک ہے, معیشت کو ہم نے تقسیم کیا. پھر اللہ فرماتا ہے اور بعض کو بعض پہ ہم نے فوقیت عطا فرمائی ہے. کچھ لوگوں سے اوپر ہوتے ہیں اس کام کے اعتبار سے, سسٹم کے اعتبار سے, سمجھ رہا وہ ہوتے ہیں. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اور اللہ فرماتا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ہم لوگوں کو ماتحت کریں. تو ایک دوسرے کے لوگ ماتحت ہوتے ہیں, سمجھ رہا, اسی سسٹم چلتا ہے. دوسری جگہ اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرمایا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ فرماتا ہے, کہتا کہ اور وہ ایسا ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا اور ایک دوسرے پر رتبے بڑھاتا گیا. تم لوگ ایک دوسرے پر رتبے بڑھاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا تاکہ تم کو آزمائے ان چیزوں میں جو تم کو دی گئی ہے. تو اللہ ہی ہے جس نے کیا کیا, تم کو زمین میں خلیفہ بنایا, پھر تم میں ایک دوسرے پر رتبے بنائے تاکہ تم میں بعض کو بعض پہ آزمائے. تو اسی لیے میں نے کہا نا, اگر دنیا کے اندر سسٹم نہ ہوتا کہ مالدار غریب کو اپوائنٹ کرتے, سسٹم نہ ہوتا اوپر سے نیچے کا, تو ایک چیز تو یہ ہوتی کہ دنیا کرپٹ ہو جاتی, سسٹم چل نہیں سکتا. سیکنڈ یہ ہوتا کہ آزمائش نہیں ہوتی. دونوں باتیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا تھا کہ تو اللہ ہی ہے جس نے یہ سسٹم بنایا کہ کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں, ان کے درجے بلند ہوتے ہیں, کچھ لوگ نیچے ہوتے ہیں. اللہ کے پاس مقام کے اعتبار سے نہیں, اجر کے اعتبار سے نہیں, لیکن دنیا کے اعتبار سے, اور وہ دوسروں سے کام لیتے ہیں, ماتحت ان کے ہوتے ہیں. تو ویسے اسی طرح ہمارے جو خادم ہوتے ہیں وہ بھی ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, یاد رکھیے, اور وہ بھی ہمارے لیے آزمائش بن سکتے ہیں, یاد رکھیے, اگر ہم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو, یاد رکھیے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اور آج جس ہم دنیا میں رہتے ہیں, اس دنیا کے اندر تو یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ ہر سسٹم کے اندر اس کے نیچے ایک پارٹ ہوتا ہے. ہر آدمی کے نیچے خادم ہوتا ہے. کمپنیز لے لیجیے آپ, سسٹم ہی ہوتا ہے. گھر لے لیجیے, سسٹم ہی ہوتا ہے. ایک آدمی خود کہیں کام کرتا ہے لیکن بعد میں اس کے گھر پہ کوئی کام کرتا ہے. تو اسی لیے ہم کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا اس کے یونٹ کو چھوٹا کر کے گھر کے خادموں کے حقوق بول کر بات کو ختم کر دے رہے, تاکہ ایک دم چھوٹا یونٹ ہے. پھر گھر کے خادم ہی آگے جا کے پھر وہ ان کی ذمہ داریاں وہ سسٹم کے ہوتے ہیں اور باقی ہوتے ہیں. تو گھر کے خادموں کیا حقوق ہوں گے, چند باتیں رکھوں گا. تو آج جو پوائنٹس ہم کور کریں گے اس درس میں وہ ہوں گے. پہلا ہوگا اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا. دوسرا ہم دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں خادموں کا کیا حال ہے.
تیسرا انشاءاللہ ہم دیکھیں گے گھر کے خادم کی کیا حد ہوں گی. چوتھا ہم دیکھیں گے یاد رکھیں اسلام میں خادموں کے حقوق کیا ہے. اور پانچواں ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں سے سلوک کیا تھا. اور یہاں خادم کے اندر ہم غلام کو بھی انکلوڈ کر دیں گے, تو میں اس کو بائفرکیٹ نہیں کروں گا. خادم کا لفظ بھی آتے رہیں گا, غلام کا لفظ بھی حدیث میں یا متن میں آتے رہیں گا. تو آپ سمجھ جائیے وہ لوگ جو ہم کو ہیلپ کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہماری کام میں مدد کرتے ہیں, وہ لوگ جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں, یہ اس سے مراد ہوں گی, چاہے غلام ہو چاہے خادم. اور خادم کے اندر خادمہ میل فیمیل دونوں شامل ہے, یاد رکھیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسلام سے پہلے خادموں کا کیا حال تھا؟ تو اسلام سے پہلے خادموں کا حال یہ تھا کہ ان کو غلام کہا جاتا تھا, اور خدمت جو لی جاتی عام طور سے غلاموں سے لی جاتی اور دوسرے لوگوں سے سروسز لی جاتی تھی. تو غلام خود ہوتے تھے جو خدمت بھی کرتے اور غلامی بھی کرتے تھے, اور سروسز لوگوں سے لیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیں, اس زمانے میں زیادہ تر غلامی زیادہ تھی, یاد رکھیں, موسٹ پریویلنٹ تھی. آج کے زمانے میں غلامی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں 1% بھی دنیا میں باقی نہیں ہے, اور تقریباً لوگ آزاد ہیں اور سروسز دیتے ہیں ایک دوسرے کو. ٹھیک ہے, تو بہرحال تو اسلام سے پہلے خادم غلام بہت برا حال تھا. ٹھیک ہے, ان کو چیز یا سامان سمجھا جاتا تھا, ان کی خرید اور فروخت کی جاتی تھی, یاد رکھیں, انہیں بیچا اور خریدا جاتا تھا. اس طرح لوگ انہیں اپنی خدمت کے لیے یا کسی اور کی خدمت کے لیے لیتے تھے, اور بعد میں اچھے دام آنے پر ان کو بیچ دیا کرتے تھے, نکال دیا کرتے تھے. اسی طرح جنگ کے فتح کے بعد یاد رکھیے قیدی اور غلاموں کو بھی جو ہے اسی طرح مارکیٹ میں بیچ دیا جاتا, آزاد لوگوں کو بھی غلام بنا کے سیل کر دیا جاتا. اسی طرح جو ہے باپ کا غلام بیٹے کی وراثت بنتا, اور وراثت بن کے وہ تقسیم ہوتا, اور تمام چیزیں اس کے ساتھ کی جاتی تھی. اسلام نے خادموں کو ان کا حق دیا, اور دھیرے دھیرے غلامی کو یاد رکھے ختم کر دیا. اس زمانے میں جو غلامی تھی اس کو دھیرے دھیرے ختم کیا. کہیں کہا کہ اگر کوئی کسی کا قتل کر دے اسے کفارے میں یہ ادا کیا جائے, کہیں کہا کہ فلاں کے کفارے میں اتنے غلام آزاد کر دیا جائے, کہیں کہا کہ غلام کے آزاد کرنے کا یہ اجر ہے, کہیں کہا کہ مکاتب کر لو, مطلب غلام سے لکھوا کے لے لو کہ اگر اتنا پیسہ ایکسٹرا ٹائم جو تم اس کو دو گے کما کے لا کے دیتا ہے تم اس کو آزاد کر دو. مطلب جس سے آپ ڈیل کر لیتے تھے کہ بھائی 100 دینار لاؤ آزادی پالو, اور اس کو ایکسٹرا ٹائم بھی دیتے تھے, جاؤ دوپہر میں کام کر لو. پھر وہ جاتا تھا ایکسٹرا ورک کرتا تھا, دن میں رات میں پیسے کماتا تھا, پھر 100 دینار آپ کو دیتا تھا, اپنی آزادی لے لیتا تھا. جو بھی 10 5 100 دینار میں بہت زیادہ بول رہا ہوں, اتنی قیمت نہیں ہوتی تھی غلاموں کی, بٹ ایک مثال دے رہا ہوں اسے سمجھنے کے لیے, چونکہ آج کل پیسہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا, تو 100 کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. بلکہ بچوں کو بھی 100 روپئے بولتے ہیں 100 روپئے دے رہے گے خالی. ٹھیک ہے, حالت یہ ہو چکے ہیں. تو بہرحال تو اس طرح سے ہوتا تھا. جو اسلام نے ان کو آزاد کرنے کا کیا اور ان کو مقام دیا. اگر کوئی کسی کو غلام رکھتا تھا تو یا تو اس کو آزاد کر دیتا تھا یا مکاتب کر دیتا تھا. غلام کو اگر مارتا پیٹتا کبھی غلطی سے تو اس کو آزاد کرنا اس فدیہ ہوا کرتا تھا. اگر عورت ہوتی تھی اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا پلان کرتا تھا تو شادی تو ان سے نہیں ہوتی, لیکن ان کے ہونے والے بچوں کو وہ آزاد ہو جاتے تھے اور ان کو وراثت میں پورا حصہ تھا. مطلب اب غلامی ختم. ایک عورت سے جس کے ساتھ وہ رہا اس سے اولاد ہوئی تو اب وہ اس کے بچے آزاد ہو جاتے تھے, اور اس کے بچے وارث بھی بن جاتے تھے, اور وہ آزاد انسان ہوتے تھے. یاد ٹھیک ہے. اسی طرح غلاموں کو آزاد کرنے کے فائدے بتائے, یاد رکھیے. ٹھیک ہے, اجر و ثواب کا باعث بتایا. اسی طرح غلام کو اگر کوئی مارے تو اس کا کفارہ یہ بتایا کہ اس کی آزادی ہے. آئیے حدیث کے اندر الفاظ دیکھیے, اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے غلام کو تماچا مارے یا مار لگائے تو اس کا کفارہ یہ کہ پھر اس کو آزاد کر دے. اور صحابہ نے کیا بھی, انشاءاللہ کبھی بیچ میں واقعات آتے رہیں گے تو سامنے رکھوں. اسی طرح ان کو مارا جاتا, ان کو پیٹا جاتا, ان کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی, جو چاہا. مطلب ٹھیک ہے آپ اس کے مالک ہوتے تھے. اسلام نے بھی یہ کہا کہ غلامی جو ہے ایک لمٹ تک اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا اور دھیرے دھیرے کر کے ختم کیا, لیکن یہ تو اجازت نہیں دی کہ اس کا جسم اور اس کے عقل پہ پورا آپ کا قبضہ رہے گا. یہاں تک کہ ہم نے دیکھا عربوں میں طریقہ تھا, جو غلام ان کی بات کو نہیں مانتا اس کو قتل کر دیتے ہو. حضرت بلال نے نہیں مانی اپنے آقا کی بات اور ایمان لا لیا, قتل کرنے کا پلان ہو گیا. خباب بن عرد رضی اللہ عنہ ایمان لا لیے تو ان کے مالک نے ان کے ساتھ, وہ مالکین کیا سلوک کرتی تھی, گرم گرم جو ہے کوئلوں پہ لٹا دیا کرتی تھی. اور کئی واقعات آتے غلاموں کو یہی قتل کر دیا صرف ایمان لانے کی وجہ سے. تو گویا وہ مالک اپنے آپ کو کل مالک مطلق سمجھتے تھے غلاموں کا, اور جو چاہے ان سے کرواتے تھے. یہاں تک کہ عرب میں ٹریڈیشن یہ بھی تھا کہ وہ عورتوں کو رکھتے غلامی کے اندر, اور عورتیں اگر خوبصورت اچھی ہوتی ان سے زنا کا کاروبار بھی کرواتے تھے اور اس سے انکم لیتے تھے. یہ تک ان کا وہ تھا. اس کے تعلق سے اب تاریخ دیکھنا ہے تو کعبے کی اب تاریخ دیکھیے. جو کعبہ بنوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا, یہ آپ کی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے. اس میں کیا طے کیا گیا تھا کہ ہم حسود کے انکم اور زنا کی انکم جو ہے کعبے کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے. جس کا نتیجہ یہ ہو کہ کعبے کو جب ڈھایا گیا اور جو انکم جمع ہوئی, مطلب جو پیسہ جمع ہوا ڈونیشن جس سے کعبہ تعمیر کیا گیا وہ کم تھا, تو نتیجہ یہ ہوا کعبہ پہلے ریکٹینگل تھا, لمبا تھا, ان کے پاس پیسہ نہیں ہو سے ان کو چھوٹا کر دیا, لیکن لمٹ اور باؤنڈری بتانے کے لیے ہاتم بنا دیا. وہ ہاتم ایک باؤنڈری دیکھیے گول کعبے کے پاس آج بھی ہے, تو کعبہ ہوگا کیوب چوکور, لیکن وہ تھا ریکٹینگل. لیکن وہ ریکٹینگل چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں تھا دیوار بنانے کا, تو انہوں نے ایک گول دیوار بنا دی تاکہ پتہ چلے یہ کعبے کا حصہ ہے. اس کو ہاتم بولتے ہیں, ہم لوگ نماز پڑھتے اس کے اندر جا کے, ہے نا. تو انہوں نے جو طے کیا تھا یہ تھا کہ کوئی زنا کے پیسہ, چونکہ زنا کا کاروبار کیا کرتے تھے, تو اپنے غلاموں سے اور لونڈیوں سے اتنا برا سلوک کرتے تھے.
انہیں قتل کر دیتے تھے، ان کا خون بہانے کا کوئی ویلیو نہیں تھی، غصہ آ گیا تو مار دیا بھی کرتے تھے. ان کا تاریخی حوالے آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ساری روایتیں موجود ہیں. دور جہالت کا واقعہ، ایک شخص نے وہ قسم کے اندر جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے جو ہے تقریباً میں سمجھتا ہوں 48 لوگ جو ایک سال میں مارے گئے. ایک برا واقعہ بخاری کے اندر ہے، یہ پرانا واقعہ دور جہالت کا، لیکن عبداللہ ابن عباس جو سناتے واقعہ، اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ ایک آدمی نے غلام کو جو ہے صرف رسی سی اس نے اس کی مالک کے لے کے ادھر باندھی تو اس نے اس کو قتل کر دیا. تو یہ ان کا حال تھا کہ ان پہ مالک کی مطلق سمجھتے تھے لوگ اپنے آپ کو، اور ان کو قتل بھی کر دیتے تھے، ان سے زنا کرواتے تھے، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کے کام، اس کو قتل کر کے آ جاؤ، ان کو جو ہے اساسنز بنا دیتے تھے کہ اس کو قتل کر کے آ جاؤ، فلاں کر دو. یہ تھا نا ہندا نے کیا کیا تھا، ہندا نے یہی تو کیا تھا کہ کہا کہ تم اگر حمزہ کو مار دو رضی اللہ عنہ تو میں تم کو یہ دوں گی اپنے غلام سے. یہ ہوتا تھا یاد. تو بڑے ان کے ساتھ برے سلوک ہوتے تھے، بڑا ان کا برا حال تھا اسلام سے پہلے. اس بات کو بہرحال ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا ہمارا آج نقطہ تھا یاد رکھیے، وہ تھا ہمارے معاشرے میں خادموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یاد رکھیے، تو اسلام سے پہلے تو یہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں خادموں سے کیا سلوک ہو رہا ہے. گھر میں کام کرنے والوں سے، وہ ڈرائیور ہو سکتا ہے، کوک ہو سکتا ہے، گارڈنر مالی ہو سکتا ہے، آپ کا واشنگ جو کپڑے دھونے آتا ہے وہ ہوم کیپر ہو سکتا ہے، ہاؤس کیپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے، ہاؤس ہیلپنگ والا آدمی ہو سکتا ہے جو مدد کرتے ہیں، جھاڑو سویپر ہو سکتا ہے جھاڑو جو دیتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیے آج ہمارا معاملہ یہ یاد رکھیے، ہم بہت برا سلوک ان سے کرتے ہیں، اور یہ برا سلوک کرنے کے بعد جو تھوڑی بہت اچھائیاں کرتے ہیں اس کو احسان کے طور پہ جتا کے بولتے دیکھ وہ تو ایسا کر رہے ہم یہاں تک کر رہے ہیں. اور کچھ جگہ تو جو خاندانی سلسلہ چلا آ رہا ہے لوگوں کا کہ لوگوں کے پاس کام کرتے تو وہ تو اتنا ذلیل کرتے، اتنا دباتے ہیں. تیرا دادا بھی میرا غلام تھا، میں کام کرتا تھا، تیرا باپ بھی میرے پاس تھا، تو بھی میرے پاس ہے، تیرے دادا میں بھی برائی تھی، تیرے میں یہ سائیکولوجیکلی، فزیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر طریقے سے ان کو توڑنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں بھی یہ حال دیکھا جاتا ہے، اور ہمارے اطراف میں جو ممالک بستے ہیں ان کے اندر بھی بہت زور و شور میں یہ حال دیکھا جاتا ہے. اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں ان کو تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، اپنے غلام تو بہرحال ہے نہیں، اپنے کام کرنے والوں کے ساتھ، اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے جو ہیلپرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہت 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 اچھا سلوک کرے. یاد رکھیں وہ ہم بھول گئے، یقیناً ہم بھول گئے. تو بہرحال آئیے گھر میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، خادم اور اس کی اولاد کو ہم کمتر سمجھتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خادم کام کرنے گھر میں آتا ہے، اس کے بچے جو معصوم ننھے منھے ان کو آپ بولتے باہر سیڑھی پہ بیٹھ دھوپ کے اندر، تم لوگ اندر نہیں آنا. وہ بیچارے باہر بیٹھے رہتے ہیں، اس کی ماں گھر میں کام کرتی ہے آپ کے جا کے. چھوٹا بچہ ہے، دیکھو ہم چھوٹے بچے کو لانا پسند نہیں کرتے، لانا لیکن تمہارے چھوٹے بچے نے رونا نہیں. کیسا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھے آپ بات؟ چھوٹے بچے پہ کوئی کنٹرول ہے؟ اس کو سمجھا سکتا کوئی؟ تو اتنا ظلم ہے ہمارے پاس جسی کو انتہا. تو خادموں کو اور اس کی اولاد کو کمتر سمجھا جاتا ہے. دوسرا ہم دیکھتے ہیں ان سے پردہ نہیں کیا جاتا اور ان کو پردہ کرنے نہیں دیا جاتا. یا تو ان سے پردہ نہیں کرتی مرد خادم ہے گھر میں آ رہا جا رہا پردے کا نہیں، یا عورت خادمہ ہے گھر کے مرد بول رہے ہیں، دوسری عورتیں بول رہی تم پردہ نہیں کر رہے، چونکہ ہم پردہ نہیں کرتے، تم بڑے پردے والے پیدا ہو گئے، آ رہے بڑا دین اور دھرم ہم کو بتا رہے. تو ان سے پردہ نہیں کرتے، ان کو پردہ نہیں کرنے دیتے. اسی طرح ان سے جو ہے زبان جو استعمال کرتے بری استعمال کرتے. جی بیٹا میں آ رہا ہوں، اپنے بیٹے کو بولتے ہیں چلو کام کر، وہ خادم کے بچے کو بولتے ہیں. تو ان سے بازارو زبان استعمال کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی ان سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں آج جو ہے گھر والے جو اپنے پورا غصہ گھر کا، آفس کا، آپس کا کس میں نکالتے؟ خادم. بیوی نے کچھ تو بول دی شوہر کو، اب خادم آگے کچھ پوچھنے چل بھاگ تیری تو ایسی کی تیسی فلاں یہ وہ، پورا غصہ کس میں نکالے؟ بیچارہ وہ ارتھنگ بن گیا، پورے کرنٹ لیکیجز اس کے اندر جائیں گے. خادموں کو بیچاروں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ان کی طاقت سے زیادہ ان سے کام لیا جاتا ہے، انہیں کم اجرت دی جاتی ہے. یاد رکھیے، یا دی بھی جاتی ہے تو لیٹ دی جاتی ہے، یا تو کام ہیوی کروایا جاتا ہے، یا تو کام کروایا جاتا ہے اجرت صحیح نہیں دی جاتی ہے، یا اجرت تو بولے جاتا ہے ٹھیک ہے بھائی 100 روپے 100 دیں گے لیکن وقت پہ نہیں دیا جاتا ہے. پتہ چلا اجرت تھی 100 روپے، 4 دن بعد آپ نے دی، کیا فائدہ ہوا اس کا 4 دن بعد بتائیے. ٹھیک ہے، یہ سلوک کیا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں قضاء حاجت کے لیے اپنے بیت الخلاء تک ان کو استعمال نہیں کرنے دیے جاتے ہیں کہ بھائی گھر میں آنا کام کرنا لیکن ہمارا ٹوائلٹ استعمال نہیں کرنا. لیکن کوشچن یہ کہ وہ ٹوائلٹ صاف کون کرتا؟ وہی کرتا، لیکن وہ یوز نہیں کر سکتا. اگر ٹوائلٹ کو یوز کر لے کام کرنے والا تو گھر کا دوسرا نمبر جا کے پورا جا کے سروے کر کے آتا. بچوں کو بولتے جاؤ دیکھو اس نے اندر جا کے کیا کر کے آ جاؤ، پھر وہ جا کے چیک کر کے آتا، یہاں دھبا لگا ہوا ہے، یہاں پانی اڑا ہوا ہے، یہاں یہ کرا ہوا ہے، پھر بلا کے ادھر. اب بتائیے اب قضاء حاجت، چلیے بھوک کے بارے میں تو میں بھی سمجھتا ہوں کنٹرول کیا جا سکتا ہے چونکہ بھوک میں کچھ ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ ہوتا ہے، پیشاب اور پیخانے کا معاملہ ہوتا ہے، یہ انسانی کنٹرول پہ نہیں ہوتا. اگر آ جائے تو آپ بچوں کو دیکھیے پیشاب پیخانہ آ گیا، آپ اس کو روکیے، بولے نہیں روک سکتا ہو، پھر کیا ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ نکل جاتا. تو بھوک میں ان پٹ ہے، وہاں روک سکتا آدمی اپنے آپ،
لیکن جب قضاء حاجت کا معاملہ آتا ہے آدمی روک نہیں پاتا. اور شریعت نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر کسی کو قضاء حاجت کی پیشاب پیخانے کی ضرورت پہلے ہو اور نماز کا وقت ہوگا تو پہلے وہ قضاء حاجت کو پیشاب پیخانہ کر لے، اس لیے کہ اس کو روکنے سے جسمانی نقصان بھی ہوتا ہے، ذہنی نقصان بھی ہوتا ہے. معلوم آپ، اگر کوئی انسان پیشاب روک لے تو اس کی مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. پیشاب زیادہ اگر رکی کسی کو اس کی بیماری ہو تو آپ دیکھیں گے وہ ابھی صرف گالی والی لینگویج استعمال کرتا ہے، حالانکہ وہ بہت شریف انسان ہوگا. چونکہ پیشاب کے زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، کریٹنین لیول ہائی ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مائنڈ جو ہے ابیوسو ہو جاتا ہے، گالی والا. اسی لیے جن کو بھی پیشاب رکنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو آپ دیکھیے گالیاں زیادہ نکل جاتی ہے، حالانکہ وہ بہت شریف اور اچھے انسان ہوتے ہیں، بٹ لینگویج ابیوسو ہو جاتی ہے پیشاب کے روکنے کی وجہ سے. پھر اس کے بار بار روکنے کی وجہ سے بلیڈر تنتا ہے اور اس سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. معلوم ہے آپ کو، کڈنی پہ پریشر ہوتا ہے، جو کڈنی سے چھن کے پھر بلیڈر میں پیشاب آتا ہے، جب وہ بھر جاتا ہے تو کڈنی پہ پریشر آتا ہے، سوجن آ جاتی ہے، تو ہم روک نہیں سکتے. تو خادموں کو یہاں تک دیکھا گیا پیشاب اور پیخانے کی بیچاروں کی ذات نہیں ہے، گھر میں آتے کام یہاں کرتے، پیشاب پیخانے کو مسجد میں جاؤ بولتے ہیں. ان کا کیا سلوک ہے یہ؟ مطلب ہم تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم کو کوئی راستے پہ انسان دکھ جائے جس کو حاجت پیشاب پیخانے کی ضرورت ہے تو ہم اپنے گھر آفر کر دیں اس کو ٹوائلٹ کے آئیے یہاں کر لیجیے. ایسا ہوتا نہیں لیکن کبھی ہو جاتا ہے انسان. تو آپ یہ کرنا چاہیے، آ جائیے کوئی مسئلہ نہیں، استعمال کر لیں. وہ چھوڑ کر ہم ایک آدمی ہمارے پاس کام کر رہا ہے وہی اس کو صاف بھی کرتا ہے، یہ سلوک بہرحال بہت کامنلی میں نے دیکھا گیا. اسی طرح ان سے کام کروانا جو کسی بھی غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے، یاد رکھیے. ان سے ایسے کام کرانا جو غیر محرم کے لیے جائز نہیں، یہ بھی کامن ہے. وہ کہ کام والا ہے چلاؤ مالکین کے پیر دباؤ، حالانکہ کام والا اگر میل ہے تو مالکین کے پیر نہیں دبا سکتا، یاد رکھیے، کیونکہ وہ فیمیل ہے. یہ الگ بات ہے، بہت چھوٹی بچی ہے یا بہت بوڑھی عورت ہے جس کو خدمت کی ضرورت ہے اور آپ مجبور ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو میل اور فیمیل نرس اگر اس شکل میں آ کے خدمت کر رہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن یہ بھی کروایا جاتا ہے. اسی طرح ان سے چھیڑخانی کی جاتی ہے. یہ بھی دیکھا گیا کہ اگر وہ کام والا ہے، کام والی اپنے بچوں کو لا رہے تو ہمارے بچے ان سے چھیڑ رہے ہیں. ایک تو جنرل چھیڑنا ہوتا ہے جس کو کیا بولتے ہیں، بولنگ بولتے ہیں، تنگ کرنا، بچے آپس میں کر رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کر جو ہے ایک جو ہے چھیڑ چھاڑ جس کو کہتے ہیں عام اردو زبان میں، بالکل آپ سمجھتے ہیں ایک عام لفظ ہے، وہ ان کے ساتھ کیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دیکھا گیا جنسی استحصال ان کے ساتھ کیا جاتا ہے، ان کے باڈی کا مس یوز کیا جاتا ہے، سیکشل ابیوز کیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے ان کو بے وجہ مارا جاتا ہے، لوگ ان پر ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں. یاد رکھیے ہاتھ اٹھانے کی مختلف شکلیں بہرحال آپ دیکھ لیجئے، کئی کرائم رپورٹس آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم پہ ول آ گئے. یاد رکھیے یہ بالکل بھی ان کا حق نہیں کہ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے، یاد رکھیے. اور یہ بالکل بھی آپ کا رائٹ نہیں کہ آپ ان کو اپنا غلام سمجھ لیں، یاد رکھیے، جو آپ کے خادم ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھا جاتا ہے غلطی پہ مار پیٹ کی جاتی ہے ان سے. اسی طرح خود کھانا کھایا جاتا ہے اور حالانکہ ان کے بھی اب کھانے کا ٹائم ہے، ان کو کھانا نہیں دیا جاتا ہے. اگر دیا جاتا ہے تو پرانا دیا جاتا ہے، اگر دیا جاتا ہے تو کل کا پرانا باسی دیا جاتا ہے نا. اگر دیا جاتا ہے تو پھر الگ پلیٹ میں الگ جگہ بٹھا کر ایک دم کونے میں گندی جگہ پہ، خراب جگہ پہ، گھر کے دروازے میں، راستے میں جہاں سے لوگ آ رہے جا رہے وہاں بٹھا کے کھلایا پلایا جاتا ہے. تو آپ بیٹھے ہیں ٹیبل پر اور چیئر پر، اس کو بیچارے کو زمین پہ آپ نے بٹھا دیا، اس کا کھانا نیچے رکھا ہوا ہے، اس کی پلیٹیں ناقص قسم کی ہیں، اس کو جسے پانی دیا جا رہا وہ گلاس وہ ہے جس کو آپ بلیوں کو یا جانوروں کو پانی کے لیے اٹھا کے رکھتے، چل وہ اٹھا لے پی لے. میں نے تو یہاں تک لوگوں کو دیکھا کہ گھر کا پانی اگر پینا ہوتا ہے خود کو تو گلاس سے پیتے، اور اگر کوئی باہر والا مانگ لے، نوکر مانگ لے، تو اس کو حمام کا جو لوٹا آتا ہے جس سے آپ شاور مطلب جس سے نہانے دھونے بولتے ہیں، اس میں پانی دو اس کو، حالانکہ اس کا یہ حق نہیں ہے، حالانکہ اس پہ یہ ظلم کہلائیں گا سیدھے سے، اس لیے کہ انہائجینک ہے، وہ اس کو نقصان ہو سکتا ہے. شریعت اس کے خلاف ہے. شریعت تو کہتی ہے جو کھاؤ اس کو کھلاؤ، جو پہنو اس کو پہنو. غلاموں کے ساتھ تو یہی سلوک کہا گیا، اور غلام ایک اور کیٹیگری نیچے ہوتا خادم سے، یاد رکھیے، اس کے ساتھ یہ حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور اتنا ظلم لوگ کرتے ہیں غلاموں پر، میں نے دیکھا، خاص طور سے اپنی ریپوٹیشن بتانے، بڑاپن بتانے. بچوں نے آپ کے کپڑے لے لیے، وہ بیچارے کے بچے ساتھ میں آئے، اس کو کپڑے دیے، اور آپ وہیں اس کو شو کریں گے ہمارے بچوں نے کپڑے لیے. کیا ظلم ہے یہ، کیا ظلم ہے. اسی طرح ہوٹلوں میں نے دیکھا کئی لوگ کام والوں کو لے جاتے ہیں اور کھانا نہیں کھلاتے، باہر بٹھا دیتے اور وہ خود کھانا کھاتے ہیں. کیا ظلم ہے یار، کیا ظلم ہے، بالکل غلط ہے. ڈرائیور کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہیں، آپ کچھ کھا رہے ہیں، آپ کو ڈرائیور کو بھی کھلانا چاہیے. آپ کی کتنی بری بات ہے کہ آپ کھائیں اور اس کو نہ کھلائیں، حالانکہ وہ تو زیادہ مستحق ہے اس چیز کے کھانے کا جو آپ لوگ کھا رہے ہیں. تو آپ کو تو اللہ نے پیسہ دیا، اس کو تو پاس وہ بھی نہیں ہے. سمجھ رہا؟ میرے گھر میں بکری تھی، تو کتے نے کاٹ لیا، غریبوں میں بانٹ دو اس کو صبح کر کے. آلریڈی وہ بیچارے بیماریوں سے پریشان ہیں، اور آپ ایک کتے نے کاٹے ہوئے جو خود نہیں کھا رہے بکری، ان کو کھلانا چاہتے ہیں. یہ کامن دیکھا جاتا ہے. جو کھانا سڑ گیا، پھپھوند آ گئی، کام والوں کو دے دو، لیکن ان کو بولو بھائی یہ خراب ہے، نہیں وہ بیچارے نہیں، ان کو چل جاتا. ان کا کیا ہے، بہت مضبوط لوگ رہتے ہو، کچھ بھی کھاتے ہیں تو نہ یہ کرتے، وہ جانور نہیں ہے، پھر بھی انسان ہی ہے. تو یہ بہت کامن دیکھا. ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، باہر بٹھا دیتے، لے کے بچ جاؤ، کار میں بیٹھنے دو ان کو سیدھا. ٹھیک
ٹھیک ہے، پرائیویٹ میٹنگ ہے آپ کی، گھر کا پروگرام ہے، نہیں کر سکتے تو گاڑی میں بٹھاؤ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے اکثر آج کل ہر ہوٹل کے اندر ڈرائیور کے لیے ایک پروویژن ہوتا ہے کھانے کا. وہ بولتے ڈرائیورس آتے ہیں ان کو بھی کر دو، تو ہوٹل والا پورا ان کی انتظام بھی کر دیتا ہے اور اچھے سے کر دیتا ہے. بالکل ہوٹلوں میں جگہ ہی ہوتی ہے ڈرائیور کے لیے الگ سے، چونکہ ہوتا ہے کبھی آپ کی میٹنگ ہے، پرسنل گیدرنگ ہے، آپ اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ ہے، ظاہر سی ان کے ساتھ نہیں کھا سکتے، کر دیں یا پھر ان کو اندر ہی لے جائے سرے سے، کہیں آپ باہر بیٹھے. لیکن اگر وہ کھانے کا ٹائم ہے تو پھر آپ یہ کریں کہ آپ باہر یہ پیسے لے لیں، آپ کھانا کھا کے آ جائیں، جب تک میں بھی کھانا کھا کے آ جاتا. وہ اپنا کھا لیں گے جہاں جانا کھا کے کھانا چاہے، آپ اپنا کھا کے آ جائیے. لیکن ظلم مت کیجیے کہ آپ کا تو کھانا برابر 8 بجے ہو رہا ہے کہ وہ بھی 2 بجے سے آپ کے ساتھ ہی گھوم رہا ہے، دوپہر کے کھانے کے بعد سے اب اس کا بھی ٹائم ہو چکا ہے، اب وہ 12 بجے اپنے گھر پہنچیں گا. کھلا دو یار، کیا جا رہا کیا جا رہا اس سوچ کی ضرورت ہے. تو بہرحال مختلف قسم کے ظلم جسمانی اور ذہنی کیا. اسی طرح اگر ہم بیرون ملک لوگوں کو بھی اس میں ڈالیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے جو لوگ سروس دے رہے ہیں. اب بیرون ملک میں بھی کچھ پوائنٹ وہی ہے جو اس میں ہے، لیکن الگ سے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ جو لوگ یہاں سے کام کرنے کہیں جاتے ہیں، گلف چلے گئے اور بہت سارے دیگر ممالک چلے گئے، تو وہاں دیکھا جا رہا ہے خادموں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. اسلام بالکل اس کو پسند نہیں کرتا. آئیے بیرون ملک خادموں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو خادموں کو کیا کرتے ہیں، آزاد ویزا پہ بلاتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں، اپنے پاس بلا کے کسی اور کے ماتحت کر دیتے، بیچنے جیسے ہی کر دیتے. جیسا کہ بولا گیا بھائی آپ آ جائیے کام کرنے، ہاؤس کیپنگ ورک ہے، ایک بڑا گھر ہے ہمارا، صاف صفائی کے لیے آئیے. اب وہ بیچارہ آ گیا ہاؤس کیپنگ ورک کے لیے، آپ نے اس کو لیا، ایک کسی کو پکڑا جو بتائیں گے ریگستان میں کہاں، جنگل کے اندر، جنگل تو نہیں بولیں گے، ریگستان میں جنگل نہیں ہوتے عام طور سے، بہرحال کونے میں بکریاں پالنے کا ہے، اس کو آ کے بولتے چلو اس کو لے جاؤ اور بکریوں پہ جاؤ. حالانکہ آپ نے بولا تھا اس کو ہاؤس کیپنگ کا کام، لے جا کے ڈال دیا ریگستان میں بکریاں پالنے کی. بہت مشکل ہوتی ہے اس آدمی کو. یہ دیکھا جاتا کامنلی ہو رہا ہے. اسی طرح خادموں کے ساتھ جو بیرون ملک سلوک ہو رہے ہیں، یاد رکھیے ان کے اندر ہو رہا ہے. ان سے کئی گھنٹوں تک کام لیا جاتا ہے اور سکون سے سونے تک نہیں لیا جاتا ہے. مطلب بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا ہے 16 گھنٹے کا. بولا کہ 8 گھنٹے کا کام ہے، لیا جا رہا کام صرف سونے کا ٹائم دیا جا رہا، صرف کام کرنا ہے پورا. یہ نہیں ہوتا ہے یاد رکھیے. اسی طرح ان کو جو ہے سونے نہیں دیا جاتا. اسی طرح جو ہے مناسب کھانا نہیں دیا جاتا ہے، مناسب رہنے کی جگہ نہیں دی جاتی. اور یہ کہا جاتا ہے بات زندہ ہے نا، کافی ہے تمہارے لیے، جگہ تک نہیں دی جاتی یاد رکھیے. اور ایسی جگہ رکھا جاتا ہے جو انسانوں کے رہنے لائق نہیں ہوتی. ایک روم کے اندر 10-10 لوگ کیسے رہیں گے بتاؤ. سردی اور گرمی کا ایسا خطرناک حال ہوتا ہے کچھ علاقوں میں، کچھ ممالک میں، کہ آپ جی نہیں سکتے بغیر اے سی کے. لے جا کے رکھ دیا پنکھے کے اندر، احسان جتا رہے. کچھ علاقوں میں سانپ بچھو کیڑے کاٹے اتنے کامن ہوتے ہیں، لے جا کے وہاں جاب پہ لگا دیا. نہیں، اس آدمی کو بولنا چاہیے، ہاں اس کا خوش ہو، اس کو خوشی تو کوئی مسئلہ نہیں بھائی. ہاں اس ملک میں تو جو ہے بیکاری کی زندگی گزارا، چلو وہاں جا کے رہتے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ نے بولا کچھ، لے جایا کچھ، کام کیا کچھ، ہی ہوتا ہے. اسی طرح ان سے پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ نہیں دی جاتی ہے. پورا کام لیا جاتا ہے، تنخواہ کو روک لیا جاتا ہے تاکہ چھوڑ کر جاؤ نہ چلا جا، بھاگ کے نہ چلے جاؤ. پوری تنخواہ دیں گے تو جو ریٹرن ٹکٹ لے سکتا ہے. اسی طرح ان کے ویزے کو، ان کے پاسپورٹس کو اٹھا کے رکھ لینا تاکہ وہ بھاگے تو فوراً پولیس کمپلین کر دینا کہ یہ ایسا بھاگ گیا ہمارا آدمی نکل کے. بہت ظلم ہے یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس کا کیا عذاب ملیں گا. روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ غلام کو ایک صحابی نے مارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو نے ظلم کیا. انہوں نے کہا میں نے اس کو آزاد کیا. تو آپ نے فرمایا تو اگر اس کو آزاد نہ کرتا تو جہنم میں جاتا صرف مارنے پر. تو آپ تو سالہ سال ان پہ ظلم کر رہے ہیں، بلا سالہ سال ڈرائیور بول کے بلا لیا، بکرے چرانے پہ لگا دیے. کیا ہی یہ سالہ سال ظلم کر رہے. اسی طرح دیکھیں سائیکولوجیکل ابیوز، گالی دینا، برا بھلا کہنا، یہ کہنا کہ تم نچلی قوم سے ہو، یہ کہنا کہ تم تو ہر ٹکڑوں پہ پلتے ہو، اس سے آدمی سائیکولوجیکل ڈپریسڈ رہتا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بیرون ملک میں یہ بھی ظلم ہم دیکھا لوگوں پہ ہوتا ہے، جسمانی اذیت، فزیکل ابیوز کیا جاتا ہے. فزیکل ابیوز میں اس کو مارا جاتا ہے، کام پورا نہ کرے وہ سزائیں دی جاتی ہے، کھانا نہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پیٹا جاتا ہے. اسی طرح دھوپ کے اندر جو ہے فلاں اتنے گھنٹے کھڑا، سزائیں دی جاتی ہے، چھت پہ سونا پڑے گا آج تم نے یہ کام برابر نہیں کیا تو. اسی طرح جو سیکشل ابیوز ان کا کیا جاتا ہے، جنسی استحصال ان کا کیا جاتا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی دیکھا گیا. کئی کیسز رپورٹ سے انٹرنیشنل آپ جو لیبر آرگنائزیشن ہے اس کی رپورٹ سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس معاملے. تو بہرحال ساتھ یہ ظلم کیا جاتا ہے. قیدیوں کے جیسا ان کو جو ہے رکھا جاتا ہے کہ نکلو باہر تو خالی جابی جاؤ، پیشاب پیخانہ کر کے اندر بند، چلو کام کرتے رہو. قیدیوں کی جیسا سلوک کیا جاتا ہے یاد رکھیں. اس طرح بیمار ہو جائے، زخمی ہو جائے تو برابر پراپر علاج نہیں کروایا جاتا ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں پاسپورٹ وغیرہ رکھ کے ان کو اذیت دیتے ہیں، اور اگر اس کے سب کرنے کے بعد بھی کوئی ایک کام ہی ان کے برابر نہیں کرا تو جا کے پولیس میں رپورٹ کر دیتے کہ میرے پاس ایک آدمی تھا بھاگ گیا، بیچارے کی لینے کی دیر لگ جاتے. ٹھیک ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے اپنے خادموں سے بہت اچھا رویہ رکھیں، بہت اچھا رویہ، کیونکہ وہ بھی ابن آدم ہے، انسان کی اولاد ہے. ہمارا دین تو ہمیں کہہ رہا ہے جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے کسی نے اپنے گدھے کے
منہ پر سیل لگا دی. سیل سمجھتے ہیں جانوروں کے جسموں پر پرماننٹ مارک لگا جاتے ہیں آنکھ کے ذریعے تاکہ وہ پہچانے جائے کس کے ہیں. منہ پہ لگائی تو آپ نے بددعا دی, آپ نے لعنت کی شخص پر جس نے اس گدھے کی جو ہے منہ پر ہی کیا. ایک روایت مانا کسی نے جانور کو مارا تو آپ نے کہا اس کے منہ پہ مت مارو جانور کے, وہ چہرے کے اوپر مارتے نا جانور کو بہت برا لگتا ہے. یاد رکھیں جو لوگ گھوڑے پالتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جانور کس طرح سے محسوس کرتا ہے, اس کے مالک اس کے بارے میں کیا فیلنگ رکھتا ہے. آپ اس کو اگر پیٹھ پر اگر تھپ تھپائیں گے تو وہ خوش ہوگا. اترنے کے بعد اگر اسی گردن کو آپ یوں سہلائیں گے تو اس کو لگے گا اس کا آپ شاباشی دے رہے. لیکن آپ تھوڑا سا یوں کر کے اس کے منہ پہ یوں کیجئے, اتنا ناراض ہو جائیں گا, منہ نیچے کر لیں گا, پریشان ہو جائیں گا, یا پھر روز ایسا سلوک کریں گے تو بغاوت میں دیکھیے لات ماریں گا آپ کو. کتے اور بلیوں کو اگر آپ ٹریننگ دیں تو ان کی ٹریننگ میں شامل ہوتا ہے چہرے پہ مارنا, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یہ کام خراب ہے. تو ان کو چہرے پہ مارا تھا خراب کام پہ, اور اچھے کام پہ گردن کے نیچے سہلایا جاتا ہے. یہ جانوروں کی ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. جانور فیل کرتا ہے منہ پہ مارنے کو, برا فیل کرتا ہے. منہ پہ مارنے سے سمجھ میں آتا ہے یہ چیز کو منہ نہیں لگانا. سمجھ رہے آپ بات؟ تو انسانوں کے ساتھ آپ وہ سلوک کر رہے ہیں جو شریعت بولتی, جانوروں کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. مارنے کا سلوک, جن سے استحصال کرنا جانوروں کا, یہ حرام ہے شریعت ہے. انہیں مارنا, انہیں تکلیف دینا, خواہ مخواہ بند کر کے رکھنا, ان کو ٹارگٹ نشانہ بنانا پریکٹس کا, انہیں تکلیف دینا, ان کے بچوں کو ان سے الگ کرنا, یہ تو جانوروں کے لیے منع ہے. یا انسانوں کے ساتھ تم نے سلوک کیا, 1 سال ویزا دے کر بلا اور 4 5 سال تک ان کو نہیں چھوڑا. یہ تو جانوروں کے ساتھ منع ہے سلوک کرنا, کہ ان کو ایک دوسرے سے دور کرنا. انسانوں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں. تو ہم اللہ سے توبہ کریں ان گناہوں سے, اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. ہمارے خادم, اللہ نے ہم کو ان کو ہمارے ماتحت کیا ہے, ان کی کوئی اس میں خامی نہیں ہے, ہماری کوئی خصوصیت نہیں ہے. یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہے تاکہ ہم کو ان سے آزمائے اور ہم کو ان سے آزمائے. ٹیسٹ ہے, سمجھ جاؤ اس بات. بہرحال آگے چلتے ہیں. اب گھر کے خادم کی حد کیا ہے وہ دیکھتے ہیں, جو تیسرا پوائنٹ تھا ہمارا. گھر کے خادم کی حد یاد رکھیے کیا ہے, کہ گھر کے خادموں سے جو ہے پردہ کیا جائے. اب اگر میل خادم ہو تو عورتیں پردہ کرے, یا عورتوں کی حدود میں وہ نہ جائے, یا اگر فیمیل خادمہ ہو تو پھر وہ پردے سے رہے, تاکہ گھر میں جو مرد ہے ان کے سامنے بھی پردہ نہ ہے. تو پردے کی حدود یاد رکھیے خادموں کے لیے بھی ہے, چاہے فیمیل ہو یا میل. اسی طرح دوسری چیز یاد رکھیے, ان کے ساتھ جو ہے بنا محرم کے سفر نہیں کرنا چاہیے خادموں. میل خادم ہو اس کے ساتھ آپ کی گھر کی لیڈیز کو جانا نہیں چاہیے, یا پھر فیمیل خادمہ اس کے ساتھ آپ نے سفر نہیں کرنا, میل ہونے کے ناطے اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں, آپ گروپ میں ہیں لوگ ساتھ میں بھی غلط بات ہے, لیکن اکیلے سفر کرنا ٹھیک نہیں. یاد رکھیں. اسی طرح جو خادم ہو یا خادمہ ہو, یاد رکھیے دونوں غیر محرم ہوتے ہیں, لہٰذا ان کو باپ جیسا, بھائی جیسا, بیٹے جیسا, بہن جیسا, ماں جیسا سمجھ کے رشتوں کو محرم نہیں سمجھ لینا. سمجھنا الگ بات ہے کہ بھائی اتنی عمر رسیدہ ہے, میری ماں کی عمر کی ہے, انہوں نے مجھے پالا ہے تو میری ماں جیسے ہے, یہ بولنے میں کوئی حرج نہیں. یاد رکھ, لیکن اس کو ویسا سمجھنا صحیح نہیں, سمجھنا صحیح نہیں. یاد رکھ, ابھی آج کل تو یہ کامن نہیں ہے, لیکن پرانے زمانے میں ہندوستان میں بھی, اور آج کل گلف میں تو بہت کامن ہوتا ہے. ایک عورت لائی جاتی کسی علاقے سے, لوگ بڑے اچھے سے اس کو اپنے بچوں کی خدمت کو رکھتے ہیں, اور وہ سارے بچوں کو پالتی ہے, ان کے اتنا پالتی ہے کہ ماں سے زیادہ وہ ماں بن جاتی ہے. 10 سال 20 سال 25 سال 50 سال وہ زندگی گزارتی ہے, کبھی مر جاتی ہے, کبھی زندگی کی بوڑھے عمر میں چھوڑ کے جاتی ہے. تو آپ دیکھیں ان بچوں کا لگاؤ کیسا ہوتا ہے اس عورت سے, وہ ماں جیسی ہو جاتی ہے نا ان کے لیے, چونکہ وہ سالوں سال ان کی خدمت کرتے رہتے, سالوں سال. یاد رکھ, تو پہلے یہاں ہمارے پاس بھی سسٹم دیکھا جاتا تھا. یاد رکھ, ہم لوگ بھی جس گھر میں پلے بڑے, ہمارے گھر کے اندر بھی ایک خاتون ہوا کرتے تھے. بہرحال تو ہماری والدہ کو بھی انہوں نے پالے تھے, چونکہ ہمارے نانی کو ان کی والدہ نے وہ گفٹ کیے تھے. پھر ہماری والدہ ان کے پاس پلے تھے, ہم پورے گھر میں سب بہن بہن کے پاس پلے, پورا خاندان ان کو سمجھو, جو بھی خالہ بولتے تھے ویسے عام زبان میں, بٹ وہ کافی ایجڈ تھے. تو ٹھیک ہے, لیکن ہم نے ان کو بھی محرم نہیں سمجھ سکتے, لیکن وہ ہمارے گھر کا حصہ بن جاتے ہیں. ان کی عمر ایسی ہو جاتی ہے کہ اب ہمارے لیے چھوٹے بچوں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں, عورتوں کو ان کو ہاتھ لگائے, یا چھوٹی بچیوں کو مرد بھی ہاتھ لگائے تو کوئی مسئلہ نہیں, یا بہت عمر رسیدہ کو عورت ہو جائے اور وہ بھی کچھ بچوں کو یا جوانوں کو کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, چونکہ اس کی عمر شادی کی ختم ہو جاتی ہے. اب ایک ایسی عمر کو پہنچ جاتی ہے کوئی اس کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں لاتا ہے. وہ مرد کا حال ہے, وہ عورتوں کا حال ہے. گھر میں کوئی ایسا مرد ہے جو سالوں سے آپ کے پاس کام کر رہا ہے, اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کی پوری شہوت ختم ہو چکی ہے. قرآن نے بھی یہ کہا, وہ چھوٹے بچے جن کو ابھی عورت کے بارے میں علم نہ ہو, اور وہ خادم تمہارے اتنے عمر رسیدہ جن کو اب شادی کی عمر نہ رہی, تو ان سے بھی پردہ نہیں رہتا پھر آپ کا, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. تو رشتے ڈیولپ ہونا ایک الگ چیز ہے, لیکن ان کو محرم سمجھنا ایک میرا مسئلہ والا ہے. محرم نہیں ہوتے آپ کی, ٹھیک ہے, ماں جیسی ہے, ماں جیسا پالا, لیکن ماں نہیں بن سکتی کبھی, وہ تو محرم نہیں ہو سکتی. تو کچھ نہ کچھ حدود تو بہرحال رہیں گی اس کے اندر, اس چیز کو سمجھنے کی سخت ضرورت ہے. عادت, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ضرورت سے زیادہ ان پہ اعتماد کرنا بھی درست نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ ضرورت سے زیادہ اگر آپ ان پہ اعتماد کریں گے تو ہو سکتا ہے اس اعتماد کو وہ توڑ دے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ برے, اس وجہ سے کہ ان کے حالات ویسے نہیں تھے کہ آپ ان پر اتنا اعتماد کریں. جیسا مثال کے طور پہ خادم, آپ بولے بھائی میری گاڑی لے جاؤ تمہارے محلے میں رکھو,
بول رہا میں نہیں رکھتا. کیوں؟ تو محلے میں اتنے شریر بچے ہیں کہ وہ گاڑی خراب کر دیں گے. سمجھ رہے آپ کا نہیں بہت میرے کو تم پہ اعتماد ہے, جاؤ میری گاڑی لے گی. اب وہ گاڑی لے جا کے رات بھر جاگ رہا بیچارہ, صاحب کی گاڑی کو پتھر تو نہ مار دے. تو انیسری اتنا اعتماد مت کر لیجیے ان پہ کہ جو اعتماد سے ان کی زندگی بھی خراب اور آپ کو بھی تکلیف. مطلب میں اس پر نہیں بول رہا کہ بھائی بہت ایک آپ کے ایسے 40 سال سے کام کر رہا تو پھر شک کی نظر سے دیکھو آپ نے, نہیں وہ نہیں بول رہا ہوں. میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ انیسری ان پر ایسا وزن نہ ڈالے ذمہ داری کا جو بیچارے پورا نہ کر پائے, پھر آپ ان کی شخصیت کو بدنام کرے کہ دیکھو ایسا کر. میں ایک خادم ہے, وہ بول رہا میرے کو بھائی 10,000 سے زیادہ پیسے نہیں دینا, میرے کو ڈر ہی لگتا پیسے سنبھالنے کا. تیرے پہ بہت بھروسہ ہے بیٹا, میرے کو جا 1 لاکھ روپے لے کے جا. اب وہ بیچارہ 1 لاکھ جیب میں رکھتے اس کو پسینے چھوڑ کے زندگی میں 1 لاکھ روپے کا بھی دیکھا نہیں, اور اس سے غلطی ہو گئی. پھر آپ بولے یار کیا فائدہ 20 سال ساتھ رہ کے غلطی کر دیا. آپ نے اوور اس کو وہ کر دیا, اوور برڈن کر دیا ذمہ داری سے, زیادہ ہی کچھ اعتماد ہو. وہ میں اس سینس سے بول رہا ہوں, شک کے معاملے میں نہیں. اتنا اعتماد ان پر نہ, اتنی ذمہ داریاں نہ ڈال دے اعتماد والی کہ پھر وہ بیچارے نبھا نہ پائے, اور نبھا نہ پانے سے آپ کا اعتماد ٹوٹ جائے. تو اس چیز کا آپ خاص خیال رکھیں. اور ظاہر سی بات ہے آپ کے پرانے خادم ہوں گے تو آپ کو خود ان پہ اعتماد ڈیولپ ہو جاتا ہے ان دا کورس آف ٹائم. چلیے آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز یاد رکھیں, خادموں کی کیا حقوق ہوتا ہے اسلام میں. بہت مختصر, کمپلیٹلی نہیں لیکن شارٹ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلی چیز یاد رکھیں, اجرت طے کرنے سے پہلے ان سے کام نہیں لینا چاہیے. یہ بہت کامن ہے ہمارے پاس. پہلے کام طے ہو جاتا ہے, بعد میں بیچارہ شام میں آتا ہے, چل 50 روپے لے چل بات. بولتا رہے صاحب 50 تو ہوتے نہیں, چل پہلے بات کرنا تھا تو نے. پہلے بات ہم نے کرنا چاہیے خادموں سے, نہ کہ اس نے پہلے بولا. وہ تو مجبور تھا کام کے لیے. پہلا ان کا حق یہ ہے کہ اجرت طے بغیر ان سے کام نہ کیا جائے. آئیے میں واقعہ سناتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے, مستد احمد کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مزدوری کا تعین کرنے سے پہلے, مزدوری کو فکس کرنے سے پہلے آپ نے فرمایا, مزدور کو کام پر لگانے سے آپ نے منع کیا. مزدور کی مزدوری طے کرنے سے پہلے اس کو کام پہ لگانے سے آپ نے منع کیا. ہمارے پاس کیا ہوتا, چل آ جائیے کام کر لے. اب وہ بیچارہ کام کا مارا رہتا, مطلب کام کی ضرورت, بھوک کا مارا, پیاس کا مارا, بیماری کا مارا, حالات کا مارا, سب بیچارہ وہ رہتا. وہ تو آ جاتا. اب شام ہو کے وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کامنلی لوگ 100 روپیز دیتے اس کام کے. اب مجھے اب جان پہچان ہے تو چلو جان پہچان میں کوئی ڈسکاؤنٹ کرے تو 80 تو دیں گے. اب جبکہ میری سوچ تو یہ ہے کہ جان پہچان والا اگر کام والا ہے تو ڈسکاؤنٹ کرنے کے بدلے آپ نے اس کو بڑھ کے دینا. یار آپ کیسے انسانوں کے کہ خادم سے ڈسکاؤنٹ لینے کے پیچھے پڑے ہوئے. چلو لیکن وہ سوچتا, اس کا دل وہ بڑا رہتا بیچارے کا دل, ہے نا, کہ 20% آف دا انکم وہ چاہتا آپ لے لے. چل کو ڈسکاؤنٹ 80 روپے دیں گے, اور آپ کیا بولتے, ارے وہ پہچان گئے تو ان پر ابا پہ دے لو 50 روپے. کیا کریں گا بیچارہ. اب آپ کیا بول رہے ہیں, اگر زیادہ بحث ہو گئی تو نے پہلے کیوں نہیں پوچھا. وہ تو آپ کو بہت بڑا مطلب اس کو تو لگ رہا تھا کہ آپ کافی فراغ دلی سے اس کو دیں گے. اس کو نہیں ہوتا آپ اتنی کنجوسی کریں گے. تو طے کر لو اس سے پہلے. اور ہمارا کام ہے, اگر ہم خدمت لے رہے کسی سے, اجرت طے کر. یہاں سے وہاں جانے کا بھاڑا کتنا ہوگا, یہاں سے وہاں میرا سامان اٹھانے کا پیسہ کتنا ہوگا, میرے گھر میں کام کرنے کا پیسہ طے کر لے, اس کے بعد کام لے. یہ اس کا حق ہے, یاد رکھیں. اسی طرح ایک حق جو آتا ہے خادم کا, یاد رکھیے. یا دوسرا حق جو آج ہم دیکھیں گے وہ یہ, اور یہ پورے نہیں ہے, شارٹ میں رکھ رہا ہوں کچھ میں, یاد رکھیے. وہ یہ, اجرت کی ادائیگی بر وقت کرے. مطلب جب اس کے اجرت کی ادائیگی کا وقت ہو جائے تب اس کی اجرت کر دے. جو بھی طے ہوا, آورلی طے ہوا, ڈیلی طے ہوا, فورٹ نائٹلی طے ہوا, ویکلی طے ہوا, منتھلی طے ہوا, 6 منتھلی طے, جو بھی. دیکھیے الگ الگ اجرتیں ہوتی ہیں, الگ الگ سیلریز ہوتی ہیں. تو جو بھی طے ہوا, جنرلی ہمارے پاس آج جو سسٹم چلتا ہوا یا تو ڈیلی کا ہے, یا تو ایک ویکلی کا بھی مشہور ہوتا ہے کمپنیز وغیرہ میں, اور ایک منتھلی ہوتا ہے. منتھلی تو ایک دم کامن ہے, مطلب جو چل رہا ہے. اور آج منتھلی سے اپڈیٹ ہو کر ایک نیا سسٹم ہے, وہ ہے 28 ڈیز والا, 28 دن. مطلب سولار کیلنڈر سے نکال کے لوگ دھیرے دھیرے لولار کیلنڈر کی طرف آنا شروع ہو گئے. 28 ڈیز دیکھیے, اب گوگل, یوٹیوب وغیرہ سب 28 دن کو کاؤنٹ کرتے ہیں. آپ کے ریچارجز بھی سب 14 دن اور 28 دن کے ہو گئے, سب سولار سسٹم سے ہو گئے. مطلب لونار کر دیا انہوں نے, چاند 28 دن کے اندر چھپ جاتا ہے. تو 28 دن والا, اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے, 28 دن میں ایگزیکٹلی 4 ویکس ہوتے ہیں, جبکہ 30, 31, کبھی 29, سمجھے آپ, کبھی 28 بھی آتی فروری کی, تو اس میں بڑا مشکل ہوتا ہے. تو 28 ڈیز کا انہوں نے سسٹم ہے. یہ بھی ایک پریویلنٹ جس کو بولیں گے آج کل چل رہا ہے, بٹ بہرحال جو بھی ہے, الگ الگ سسٹمس ہوتے ہیں, ان سسٹموں کے حساب سے لوگ چلتے ہیں. اور 28 ڈیز والا سسٹم جو ویکلی ہوتا ہے, مطلب اس میں 12 مہینے کی سیلری نہیں ہوتی, وہ بڑھ جاتا جیسے ختم ہوتے رہتا سال, یاد رکھیں. بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو اجرت بالکل اس کا وقت ہو جائے تو اس کی ادا کر دی. اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت 58 نے فرمایا رکھا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے, تاکیدی حکم دیتا ہے کہ تم امانت کو لوگوں کو لوٹا دو, جو امانت کے, جن کی امانتیں والوں کو امانتیں لوٹا دو, یا جن کی امانتیں ان کو امانتیں پہنچا دو. تو یہ بھی ایک امانت ہے, اجرت آپ اس کو دے دیں. اسی طرح تیسری چیز یاد رکھیے, وہ یہ کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کا پیسہ لوٹیا دے جائے. یہ اس زمانے میں چونکہ کیا ہوتا تھا, ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے تھے, تو شام ہوتے ہی پسینہ سوکھنا شروع ہو جاتا تھا, مطلب اس کا محنت کا ٹائم ختم ہو جائے. اس کا ایگزیکٹ معنی یہ نہیں کہ پسینہ سوکھتے تو آپ بیٹھے وہاں رہے,
چلو 10 بجے سے 1 بجے تک کام کر رہا ہے, 1 بجے کام کرتے پسینہ سوکھ رہا اس کا, چلو آدھے دن کی لے لو پھر شام تک, وہ معنی نہیں. میننگ یہ کہ شام میں اس کا معاملہ ختم ہوا, کام ختم ہوا, پسینہ اس کو نہیں آئے گا, مطلب محنت وہ کر چکا ہے اپنی, تو شام میں دے دو. تو پسینہ سوکھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, بڑی مشہور بات ہے یہ, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں, سنن ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدوروں کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دیا کرو. اب اگر طے ہوا ڈیلی تو پھر سوکھنے سے پہلے تو شام میں دے دو, اور طے ہوا منتھلی تو منتھلی دے دو. اس کو سمجھا جائے گا کہ منتھلی پسینہ سوکھ رہا ہے اس کا, مطلب اس کی محنت ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ میننگ میں, لیکن ایگزیکٹ اس کا وہ معنی نہیں ہے کہ پسینہ تو آپ انتظار کریں اور دیں, اس معنی میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اس کا ایک حق یہ ہے کہ اپنے خادم کو جو ہے میرا بندہ نہ کہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, آدھا المفرد کی روایت ہے, کوئی شخص اپنے کام والے کو اپنا بندہ نہ کہے. اس کے پیچھے ایک طریقہ تھا, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ یہ تھا کہ عربوں میں ایک طریقہ تھا, وہ اپنے غلاموں کو اس کے نام کیا کہ عبد لگا دیتے تھے, فلاں کا بندہ. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی غلام کو خرید کے لاتا تھا تو میں اس کو اپنے نام سے منسوب کر دیتا تھا. سمجھا؟ تو عربوں میں یہ سسٹم تھا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے آپ کو آقا سمجھ کے, ریئل مالک سمجھ کے اس کو اپنا عبد کہتے تھے. تو یہ اس معنی میں, لیکن وہ جو ترجمہ اردو میں ہو رہا ہے وہ بندہ, تو لوگ بہت سے بولتے ہیں نا وہ اردو میں بندہ جو لفظ وہ نہیں بولنا, میرا بندہ آ رہا ہے تمہارے پاس, یہ کرنا, وہ ایک الگ ہے. لیکن یہاں جو میننگ ہوتا تھا وہ ایک الگ میننگ میں ہوتا تھا, وہ اس کو اپنے آپ کو آقا بنا لیتا تھا اور عبد لگا دیتا نام کے آگے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب جو ہے پڑ گیا تھا, حالانکہ وہ آزاد تھے, لیکن ایک مطلب نامی شخص نے ان کو خرید کے اپنا نام دے دیا تھا کہ میرا غلام, مطلب کا غلام یاد رکھیں. بہرحال تو اس کو سمجھنا چاہیے, اس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ان کا ایک حق میں سے حق یہ ہے کہ جو ہم کو جو پتہ چلتا ہے روایت سے, صحیح بخاری کی روایت ہے, جو اس میں حق آتے ہیں اس روایت میں 3 حق آتے ہیں, وہ بھی سن لیجیے. کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سنیے غور سے سنیے, تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہے. اب غلام تو میں نے کہنا سب سے نچلی سلیوری ہو, نچلی کیٹیگری ہے, ہم تو خادم کی بات کریں جو اس سے اوپر ہے, لیکن غلام کے بارے میں کیا کرے وہ سن لیجیے کان کھول کے. تمہارے غلام بھی تمہارے بھائی ہے, تو تمہارا کام والا بھی تمہارا بھائی ہے. صرف اللہ نے اس کو غریب رکھا یا تمہارے ماتحت رکھا تو اس سے وہ چھوٹا نہیں ہو گیا, ہو سکتا ہے ایمان کے اعتبار سے وہ کافی بلند ہوگا آپ سے. بہرحال تمہارے بھائی ہیں, اگرچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ماتحتی میں رکھا ہے, اس لیے جس کا بھی کوئی بھائی اس کے قبضے میں ہو کیا کیا کرے, سنیے, ہو وہی کھلائے جو وہ خود کھائے. باسی کھانا نہیں, کل کا کھانا نہیں, کم کھانا نہیں, سڑا ہوا کھانا نہیں, بچا ہوا کھانا نہیں, وہی کھلائے جو خود کھائے. آگے سنیے, اور وہی پہنائے جو خود پہنے. اب جب مالک کا سلوک غلام کے ساتھ یہ ہوگا تو غلام آرا نیارا کیوں نہیں جائیں گا مالک پر, جو خود کھاتا ہے اس کو کھلاتا ہے, جو خود پہنتا ہے اس کو پہناؤ. ٹھیک ہے, پھر کیا فرمایا, اور ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو, لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی کام میں ان کی مدد کرو. جیسا مثال کے طور پہ غلام کو بول دیا, کام والے کو بول دیا, چلو یہ فریج اٹھا کے لے جاؤ, اس کی طاقت میں نہیں, تو چلو تم ادھر سے پکڑو, ادھر سے میں پکڑتا ہوں, کیونکہ اب کام اس کی طاقت سے زیادہ ہے. تو کہا جب طاقت سے زیادہ بوجھ مت ڈالو, لیکن اگر طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو تو خود بھی اس کام میں مددگار بن جاؤ, اس کے ہیلپر بن جاؤ پھر اس کے. سمجھ رہا؟ تو 3 حق آ گئے اس کے اندر زبردست. یہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. ایک مرتبہ میں ایک صاحب تھے, بامبے گیا تھا کسی کام سے, تو ان کی گاڑی میں وہ جنرلی ہم کو چھوڑ دیا کرتے تھے. کہیں بھی جانا تو ہوتا ہے, لوگ چاہتے ہیں پسند کرتے تو آپ کو کہاں جانا ہے, فیصلہ میں چھوڑا دیتا فلاں. ایک بار یہ ہوا کہ میں کسی کے پاس گیا, انہوں نے کہا ہمارا ڈرائیور آپ کو چھوڑ دیں گا. اب جب چھوڑے تو بیچ میں کچھ جگہ ہم لوگ رکے, کھانے پینے کا کچھ ہوا تو ہم نے ساتھ ہی بٹھا لیا, اس میں کیا مسئلہ ہے, ساتھ کھائے وغیرہ. تو وہ کیا کرنے لگا, جب چلائے تو بولے وہ جو ایک فلاں آتے ہیں نا, بولے میں ان کو کبھی نہیں چھوڑتا. بولے میں نے کیوں نہیں چھوڑتا بیچارہ, بولے اتنے ذلیل آدمی ہے, بولے بڑے دین کی بات کرتے, بولے ایک بار میرے کو لے کے چلے گئے, بولے اور خود کھا رہے, بولے میرے سامنے میرے سے منگا کے اور میرے کو نہیں دیے. بولے وہ بیچارے نے نوٹ کیا, حالانکہ وہ بھی ان کے ساتھ سفر میں تھا, وہ بھی تکلیف میں تھا, وہ بھی ساری مشقتیں برداشت کر رہا تھا. اب اس نے ان کو چھوڑنے کا ہوتا ہے, گھر میں کا پروگرام ہے تو آپ بولے ان کو چھوڑو, ان کو چھوڑو. چھوڑنے گئے, ساتھ لے گئے, اسی سے منگا رہے, شورمے لاؤ, یہ لاؤ, الا لاؤ, ناریل پانی لاؤ, اور میرے کو نہیں دیے. بولے اور میں بھی ان کے ساتھ دن بھر سے اسی جگہ تھا کام میں. تو بولے میرے دل میں نفرت آ گئی اس دینی شخصیت کے لیے, اس نے میرے ساتھ اپنا کھانا شیئر نہیں کیا. ہاں ٹھیک ہے, ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس بھی کھانے کو اتنا ہے تو شیئر کروں, اس بات آتا, لیکن ظاہر سی بات ہے مالک ہے تو مالک کے پاس تو پیسہ نوکر سے زیادہ ہی رہیں گا نا, یا آپ کے خادم ہیں, آپ اردو میں نوکر بولو, خدمت گزار بولو, سرونٹ بولو, کیا کیا لفظ ہے بیرن, سب بول سکتے ہیں آپ. ہاں تو نوکروں کے ساتھ یہ سلوک, خادموں کے ساتھ یہ سلوک, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت, جو کھاؤ وہ کھلاؤ, جو پہنو پہناؤ,
وہ ان سے بوجھ نہ ڈالو، اور اگر بوجھ ڈالو کوئی چیز کا تو خود بھی اس کا حصہ بن جائے۔ بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ خادموں کے حق میں سے حق یہ جو اسلام دیتا ہے، خادم کو ساتھ کھانا کھلائے، خالی کھانا کھلاؤ نہیں، ساتھ کھانا کھلاؤ۔ سنیے حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ سلسلۃ الحدیث صحیح کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب کسی کا خادم اس کے کھانا لے کر آئے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لے، پھر فرمایا تاکہ وہ بھی کھانا کھا سکے، اگر وہ مطلب خادم ایسا نہ چاہے تو اسے کھانا دے دے تاکہ وہ الگ کھا لے۔ خادم کو شرم آ رہی تو میں نے کہا تھا آپ کھا لیجیے، تو پھر اس کو اتنا دے دے نکال کے کہ وہ الگ سے کھا لے۔ دیکھ کتنی زبردست بات آ رہی۔ اسی طرح جو ہے خادم کو کھانا کھلانے کا بھی انسان کو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ویسے تو جانور آپ کے جھاڑ سے کچھ کھا لے تو صدقہ ہے، کوئی نقصان ہو جائے تو آپ کا اجر ملتا ہے، لیکن یہاں خادموں کے تعلق سے عادل المفرد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو کھا وہ صدقہ ہے، جو تو نے کھایا وہ صدقہ ہے، جو تو اپنے اولاد کو کھلائے وہ صدقہ ہے، جو تو اپنی بیوی اور اپنے خادم کو کھلائے وہ بھی صدقہ ہے، تو آپ کو صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے اندر کی۔ اسی طرح جو ہے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کرنا چاہیے، اس کے تعلق سے سب سے خطائیں ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے۔ حدیث کے اندر سنن ابو داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے خادم کو کتنی بار معاف کریں دن بھر میں؟ ہاؤ مینی ٹائمس؟ کتنی بار معاف کریں؟ خطائیں ہوتی ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے۔ تو آپ سن کر چپ رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس نے اپنی بات دہرائی، آپ پھر خاموش رہے، پھر جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر تیسری بار اپنی بات دہرائی، تیسری بار جب اس نے اپنی بات کہی تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن میں 70 بار معاف کر۔ ویسے عربی زبان میں 70 جو ہے یہ کثرت کے لیے، زیادتی کے لیے، پریسائسلی بھی نہیں، مطلب بہت بار۔ تو غلام ہوتے تھے، غلام ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، ہاں ایک تو ان کو معلومات نہیں ہوتی تھی، تو خطا اور غلطی ہونے کے چانسز ویری ہائی ہو جاتے تھے۔ یا پورے گھر میں ایک ہی غلام ہوتا تھا، سبھی اس سے کام لے تو تھک جاتا تھا، کبھی امپورٹنٹ کام بھی بھول گیا، سو گیا، تو کہا بہت معاف کرنا چاہیے، بہت معاف کرنا چاہیے۔ تو لوگ اپنے ان روایتوں کو اپنے فیور والی مت بنا لے کہ کوئی ان کا مالک کی غلطی رہی تو اس کو بتا رہے دیکھو حدیث بات 70 برتا میرے کو معاف کرنا ہے، یہ نہیں۔ جب چونکہ آج کل جو ہم کام کرتے ہیں بہت سارے کام ہوتے ہیں آپ کے اسکل بیسڈ ورک ہوتے ہیں، تو اس کے حساب سے سیلریز ہوتی ہے، اور اسکل بیسڈ ورک میں اگر آپ نے کوئی کام غلط کیا تو مالک کو پورا حق ہے اس میں سے کاٹنے کا۔ حالانکہ آپ بولیں گے 70 بار معاف کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ جنرل ہے، یہ غلاموں کے لیے، کام والوں کے لیے، وہ لوگوں کے لیے جو اسکل بیسڈ ورک نہیں کرتے، سمجھ رہے، ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتا ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اس کام کو کچھ آپ کی وجہ سے انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے خطاؤں کے جانے بڑے ہائے ہوتے ہیں۔ جیسا جاؤ سپر مارکیٹ میں جاؤ اور یہ لاؤ، اب بیچارے کپڑے اس لائق نہیں کہ سپر مارکیٹ میں جاتا، جاتا شرماتے کہیں سے، تو بھی سپر مارکیٹ کے بدلے کہیں اور سے لا لیتا، آپ چڑھ جاتے آج کا کلایا تو نے، معاف کر دینا چاہیے اس کو، اس کے حالات ہی نہیں ہوتے بیچارے کہ وہاں جائے، شرم آتی اس کو، اتنے لوگ مالدار آتے وہ لیتے، پھر سمجھ رہے نا آپ، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں پیچھے اندر، تو کہا بہت بار 70 بار روایت میں۔ چلیے آگے آئے ان کے حق میں سے یاد رکھیے جو اسلام دیتا ہے اس میں دیکھا ہے خادموں کو کبھی جو ان کے لیے بد دعا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ نہ اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے خادموں کے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنے مال کے لیے بد دعا کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ایسی گھڑی ہو جس میں دعا قبول ہو جائے اور اللہ تمہاری بد دعا کو قبول کر لے۔ تو نہ خادموں کو کچھ بولو، نہ مال کو بولو، نہ اپنے آپ کو بد دعا دو، نہ اولاد۔ بہت ساری عورتوں کی عادت رہتی، بہت سارے مردوں کی بھی رہتی، بیڑا غرق ہو تیرا، جا مرے تو مٹی لگے، تیکو بھی ایسی بیوی ملے ایسا، تیکو یہ فلاں، بچوں کو بدوائیں دیتے ایسے، تو آپ سمجھ مت دو، اس لیے کہ اگر وہ دعا قبول ہونے کا وقت رہا تو قبول ہو جاتی، اور والدین کی بد دعا یا ماں کی بد دعا تو بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے، بات تو طے ہے، اور بچہ چاہے کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، ماں کی بد دعا لگ جاتی۔ آپ کو واقعہ معلوم جریج کا، جریج رضی اللہ عنہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کی، نماز پڑھ رہے تھے، ماں نے بد دعا دے دیا، بد دعا لگ گئی، مشہور واقعہ، ٹائم نہیں ریپیٹ کرنے کا۔ بد دعا مت دیجیے بچوں کو، خادموں کو مت دیجیے بد دعا، غلطیاں ہوتی ہیں ان سے، لیکن بد دعا ان کا حق نہیں بیچارہ۔ تو یہ بہرحال چند حق تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب آئیے خادموں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا، اس میں بھی کچھ باتیں حق کے تعلق سے آ جائیں گی بہرحال، چونکہ میں نے الگ سے رکھا ہے اس لیے اس میں کاؤنٹ نہیں کیا۔ آپ کا سلوک کیسا تھا خادموں کے ساتھ، آپ کا بیہیویئر جس کو بولیں گے، تو آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک خادموں کے ساتھ کیسا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کے لیے دے دیے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت میں 10 سال یا اس سے زائد رہے۔ وہ کہتے ہیں 10 سالوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ تک نہیں کہا کہ انس تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور ایسا کیوں نہیں کیا۔
ایک بار بھی اس کو ہم کہیں گے آپ نے کہا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا یا تم نے ایسا کیوں نہیں کیا، آپ نے کبھی ریپیٹ نہیں ایسا نہیں. بلکہ ایک بار تو فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک کام دیا، میں نے ٹھان لیا دل میں کہ کام نہیں کروں گا، حالانکہ دل میں ارادہ تھا جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے اور مجھے صرف گردن میں ہاتھ پکڑ کر کہا انس میرے کام کا کیا ہوا؟ تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں چلے جاتا ہوں. اور دل میں تو ارادہ تھا نہیں کروں گا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے، کیا مطلب کتنا اختیار تھا ایک خادم کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے جا کے کرو انس، اور وہ کہتے میرے دل میں نہیں تھا میں نہیں کروں گا، کھڑا ہو گیا گلی میں جا کے. چھوٹے تھے آپ، لیکن آپ نے پیچھے سے گردن پکڑا کہا میرے کام کا کیا ہوا. یہ نہیں کہا کہ تو نے کام کیوں نہیں کیا، آپ کو اکال دیتا فلاں، نہیں، میرے کام کا کیا ہوا. تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں جاتا ہوں، اور پھر چلے گئے، حالانکہ دل میں ارادہ تھا نہیں جاؤں گا. تو یہ سلوک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادم سے. اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خدمت کی. اور کئی صحابہ تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو صحابہ کہتے ہیں جو انصار تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیکھا تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا یہ اہل بیت سے ہے، مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا تو کوئی رشتہ دار ہے یا تو کوئی قریبی رشتہ صالح ہے یا کوئی بھائی ہے رشتے کے، اہل بیت سے مطلب فیملی ممبر ہے، ایسا لگتا ہے. بعد میں پتہ چلا آپ کوئی فیملی ممبر نہیں، آپ خدمت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ رہے بات؟ تو آپ نے کبھی کسی خدمت گزار کو، کبھی کسی کام کرنے والے کو، کبھی کسی نوکر کو آنگ زبانے والی، کبھی کسی غلام کو مارا نہیں، ستایا نہیں، تکلیف نہیں دی، گالی نہیں دی، برے الفاظ نہیں کہے جو زمانے میں کیے جاتے تھے. اتنا اچھا آپ کا سلوک تھا. اور ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے، تو ہم بھی اپنے خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وہ نوکر ڈرائیور ہو سکتا ہے، مالی ہو سکتا ہے، آپ کا خانسامہ کک ہو سکتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کے گھر میں کوئی کام ہاؤس کیپنگ کر سکتا ہے، صاف صفائی کو آتا ہے، آپ کے ٹوائلٹ ہی صاف کرتا ہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان ہے، اس کے پورے حق کا یاد رکھیں. آئیے آگے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی غلام کو نہیں مارا. میں عائشہ فرماتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ عورت کو مارا، نہ کبھی خادم، البتہ جہاد چھوڑ کر، جنگ چھوڑ کر آپ نے کبھی نہیں مارا کسی عورت کو، کسی غلام کو، کبھی نہیں ماری، کبھی نہیں مارا. بلکہ آپ کا عورتوں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بڑا نرم سلوک تھا. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہونے والے معنوں کو مدعی بننے والے ہیں خادم اور غلاموں کے. مدعی سمجھتے؟ دعویٰ کرنے والا. جیسا مثال کے طور پر آپ بولیں گے میں ایک جگہ گیا کورٹ میں تو کسی نے مدعی، ایک دعویٰ کرنے والا آ گیا میری زمین کے اوپر، اس کو بولتے ہیں مدعی، جو دعویٰ کر دیتا ہے کسی چیز. میری گاڑی پہ کسی نے دعویٰ کر دیا تو وہ مدعی ہو گیا. سمجھ رہا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خادم اور غلاموں کے مدعی بننے والے ہیں، ان کے طرف سے دعویٰ کرنے والے ہیں. کیا دعویٰ کرنے والے ہیں؟ آپ وہ سن لیجیے پہلے. یہ روایت صحیح بخاری کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا، میں ان کے طرف سے دعویٰ کروں گا، میں ان کے طرف سے کیس لڑوں گا، میں ان کے طرف سے کھڑا ہو جاؤں گا. اس معنی میں ہو کہ 3 لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کھڑے ہو جانے والے ہیں اور ان کے تعلق سے دوسرے سے پوچھ ہونے والی ہے. اب کتنا خطرناک اور ڈینجرس فیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جانے کی ہم مستحق ہے، آپ کے شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہم جانے کے دعوے بھر رہے ہیں، اور یہاں اگر وہی کھڑے ہو جائے دائی مدعی بن کے کہ یہ لوگ ان کے خلاف میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انہوں نے ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا. کون 3 لوگ؟ سنی. مدعی بنوں گا ایک وہ شخص جس نے میرے نام پر عہد کیا اور وہ توڑ دیا، عہد کیا اور توڑ دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے میں یہ کر رہا ہوں، اور بعد میں جھوٹا وعدہ تھا، وہ جھوٹا عہد تھا، توڑ دیا، تو اللہ کے رسول مدعی بنیں گے اللہ کے پاس کہ اس نے ایسا کیا کیوں کیا. دوسرا فرمائیں جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جس نے بیچ کر کھائی اس کے خلاف دعویٰ ٹھوکنے والے مطلب مدعی بنیں گے، اس کے خلاف بات کریں گے، اس کے خلاف وہ کریں گے اللہ کے سامنے کہ اس نے غلط کام کیا. تیسرا آپ نے فرمایا اور وہ شخص جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی، میں اس کے لیے مدعی بن جاؤں گا روز قیامت کی اللہ اس کو اس کی مزدوری کا بدلہ دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مزدور سے مزدوری طے ہوئی اور اس کے بعد کام لیا گیا لیکن اس کے پیسے چکائے نہیں گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس مدعی بنیں گے اس آدمی کی، مطلب دعویٰ کریں گے اس آدمی کی طرف سے اور اس کو حق دلائیں گے. اب بتائیے کیا حال ہوگا ہم لوگوں کا؟ پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے اور اللہ کے سامنے مدعی بنیں گے اس نے اس کا حق نہیں دیا، اور دلوائیں گے اس کو. کیا فرمایا؟ غلام بھی نہیں، اجرت طے ہوئی مزدور سے، مزدوری، نوکر ہے نوکری کر رہا ہے، خادم ہے خدمت کر رہا ہے،
اور آپ نے یہ کیا، گئے پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متبع بن جائیں۔ اسی طرح جو ہے غلام کو مارنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، ٹھیک ہے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے اور آپ نے آواز دی، ابو مسعود اس بات کو جان لے، بے شک اللہ تعالیٰ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ غلام نے غلطی کی، تم مار رہے ہو، تو اللہ تو زیادہ قدرت رکھتا ہے، تم کتنے غلطیاں دن میں کرتے ہو، زیادہ قدرت رکھتا ہے کہ تم کو سزا دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا قدرت رکھتا ہے اس سے جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے، اللہ تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے کتنی، جتنی تو اس غلام پر رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو آزاد کر دیا، مارا غلام کو، میں نے کہا نا غلام کو مارنے کا کفارہ صحیح مسلم کی روایت میں آزاد کرنا ہے، میں نے اس کو آزاد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، اگر تو ایسا نہ کرتا تو جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھ سے لگ جاتی، اچھا کیا، ورنہ جہنم کی آگ تو اس کو چھپک جاتی یا تو اس سے لگ جاتا ہے تو اس کو جلا دیتے۔ آزاد کرنا ضروری تھا تیرے لیے، اس کو مارنے سے منع کیا تھا، کہ ہم غلام کو مارنے سے منع ہے، ہم نوکروں کو مار رہے ہیں، خدمت گزاروں کو مار رہے ہیں، گھر میں کام کرنے والے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے آخرت میں بہت خطرناک دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے خدمت کو کچھ روک دیا آپ کو، شکر ادا کیجئے، دعائیں کیجئے ان کے لیے جو آپ کے لیے سروس کرتے ہیں، تنخواہ دے رہے تو احسان نہیں کر رہے آپ ان کو، دعائیں کیجئے کہ اس کے باوجود بھی وہ اتنے کام کرتے ہیں آپ کے لیے جو عام طور سے لوگ نہیں کرتے، وہ چھوڑ کر ہم ان کو مارتے ہیں، ان کے خلاف پلاننگ کرتے، چالیں چلتے، کل ان کی تو کیسا مزہ لیتا، کل کیسی گالیاں دیتا، کل کیسا ڈانٹتا ہوں، کام برابر نہیں کیے تھے، ہاں پھر سب کے سامنے ذلیل کرنا، یہ ایسا کیوں ویسا کیوں، اچھی بات نہیں ہے ادرک، ٹھیک ہے۔ آئیے اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلاموں کے ساتھ سلوک تھا، یاد رکھیے اس میں ایک سلوک یہ ہے، یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے، اپنے خادموں کے لیے دعا کرتے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم تھا، آپ کے پاس میں رہا کرتا تھا، آپ مجھے دعائیں دیا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا دی، اے اللہ اس کے مال اور اولاد میں اس کو زیادہ کر، اور جو کچھ تو نے اسے دیا اس میں اس کو برکت عطا فرما۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول دعا دے رہے ہیں، اے اللہ انس کے مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما، اور اسی کے ساتھ جو کچھ تو نے اس کو دیا اس میں برکت عطا فرما۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں، یہ ان چند صحابہ میں سے جنہوں نے بہت لمبی عمر پائی ہے، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ 100 سال سے زائد انہوں نے عمر پائی، اور اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے تقریباً 80 بچوں کو دیکھا، بچے مطلب بچے اور ان کے بچوں کو دیکھا تھا، ان کی فیملی 80 ممبرس پر مشتمل تھی، جو ان کے بچے، ان کے پوتے اور ان کے بچے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا دعا دی تھی، اللہ اس کو مال میں برکت دے، اور یہ بہت مالدار صحابوں میں سے تھے، یاد رکھیں۔ اور اولاد نے جو انس کی دعا دی تھی آپ سب نے، ان کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ان کو اللہ نے بکثرت اولاد دی تھی، یاد رکھیے۔ اور اسی طرح یاد رکھیے جو کچھ دیا انس کو اللہ برکت دے، اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول ہوئی، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا۔ تو غلاموں کے لیے آپ دعا کریں، جو کسی کے لیے دعا کرتا اس کے بارے میں برا نہیں سوچتا، اس سے برا سلوک نہیں کرتا، اور کبھی ہو جائے تو فوراً معافی مانگ لیتا ہے۔ تو غلاموں سے اچھا سلوک کیجیے، کام کرنے والے سے اچھا سلوک کیجیے، نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے، جو آپ کی خدمت گزار میں اچھا سلوک کیجیے، وہ کوئی بھی پوزیشن میں کسی بھی اس پہ ہو سکتے ہیں، آپ کتنے بھی پیسے ان کو دے سکتے ہیں، مرد ہو سکتے ہیں، عورت ہو سکتے ہیں، اچھا سلوک کیجیے، دنیا میں فائدے کی چیز ہے اور آخرت میں بہت بھلے کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ کے ماتحت ایک انسان کو دیا تھا اور آپ نے اس سے اچھا سلوک کیا، اور اس سے انسان کا کیریکٹر بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے، کہ جو کسی کے نوکر کے ساتھ کیسا ہے تو آپ سمجھ لیں اس کا کیریکٹر دوسروں کے ساتھ بھی اسی طرح سے ہونا یاد رکھیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ان کے ساتھ ہم بہت 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 کام والوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، کیا کیا الفاظ بہر علاقوں میں کام والے، نوکر، خدمت گزار، ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، کبھی ان کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، ورنہ اس کا دنیا اور آخرت میں بہت ہی سخت انجام ہونے والا ہے۔ اور اگر کسی سے ایسی کوئی غلطی ہوئی ہو کہ نوکر کے ساتھ برا سلوک کیا ہو، مارا ہو، تکلیف دیا ہو، تو بس معافی مانگ لے اللہ سے، اور معافی مانگ لے شخص سے، چونکہ بندوں کا معاملہ ہے تو اس سے ہی معافی ضروری ہے۔ تو ایک تو دل میں نادم ہو، اللہ سے توبہ کرے، اور اس کے بعد وہ کام کو دہرائے نہ، اور اس بندے سے بھی معافی بہرحال مانگ لے، تو انشاءاللہ یہ طریقہ ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں جنرلی معافی کیسے مانگے، تو معافی کا طریقہ کیا ہے، دل میں نادم ہونا چاہیے آپ نے کہ اللہ غلط ہو، اللہ سے معافی مانگیے، اس کے لیے عمل کو دوبارہ مت دہرائیے، اور یہ کام کا تو آپ کو یہ بھی کرنا پڑے گا کہ اس شخص سے معافی مانگنا ہوگی کہ بھائی ایسا ایسا ہوا اس لیے ہم کو اس کے لیے معاف کر دے۔ تو انشاءاللہ عزیز یہ مسئلہ اگر کوئی غلطی ہوئی کسی سے تو معافی کا طریقہ بھی اپنے پاس ہمارے پاس جو ہے موجود ہے۔ سیم چیز نوکر سے اگر مالک کے بارے میں غلطی ہو ان سے معافی مانگے۔ تو بہرحال اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام ہر انسان کے ساتھ چاہے وہ کوئی بھی اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اصلاح و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ سمجھے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ دو جگہ پر زیادہ تر بحث ہوتی جن سے ہم سروس لیتے، تو ایک تو جہاں ناکے سے کچھ لوگ لے کر آتے، لانے کے بعد یہاں پر ایک تو وہ اڑا کر دیکھتے کہ کام زیادہ ہے یا اتنے نے اتنے لیں گے، یا پھر مالک جو لے کر آتے ہیں تو وہ ان کو بتا دے اتنے نے اتنا کام کرنا پڑے گا۔ تو اور دوسرا ایک آٹو رکشہ میں جا چھوڑنے کے بعد پھر ان کی بحث یہ ہوتی، تو اس کو کس طرح سے سولو کیا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ جن لوگوں خدمت ہم استعمال کرتے ہیں اس میں دو مثالیں دی انہوں نے۔ ایک تو وہ لوگ جن کو ہم ناکوں سے، مطلب ایسی جگہ جہاں ورکرز اویلیبل ہوتے ہیں ان کو آپ لاتے ہیں دن بھر خدمت کے لیے، لاتے ہیں، لانے کے بعد پھر وہ کام دیکھتے ہیں، کام دیکھنے کے بعد کبھی وہ بحث کرتے ہیں، کبھی مالک بحث کرتا ہے، وہ بولتے زیادہ ہے، مالک بولتا کم ہے، مالک اس طرح سے ہوتا ہے۔ دوسرا رکشے والوں سے ہوتا ہے اکثر کی اجرت کبھی طے ہوتی کبھی نہیں ہوتی، بیٹھ جاتے ہیں، پھر اترنے کے بعد ان سے بحث کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کیا ہے؟ تو دیکھیے یہ دونوں لوگ ٹیمپرری ورک کرتے ہیں آپ کے لیے، ٹیمپرری خدمت دیتے ہیں آپ کے، رکشہ ڈرائیور رکشے کے ذریعے اور یہ مزدور جو ہے مزدوری آپ کے پاس کر کے۔ تو یہاں سب سے پہلی چیز تو مزدور کو آپ نے لایا، لانے کے بعد اس نے کام دیکھا، کام دیکھنے کے بعد دونوں میں جو بھی بارگین ہوتا ہے وہ طے ہو جائے، اور طے ہونے کے بعد ہی پھر وہ کام شروع کرے۔ کبھی کیا ہوتا ہے کام ارے بہت زیادہ ہے میاں، ارے کام ہے میاں، ارے شروع کر دو پھر دیں گے، ارے شروع تو کرو شام میں دیں گے۔ اب بیچارے نے شروع کر دیا اور شام میں اس کا ایکسپیکٹیشن تھا آپ 300 دیں گے، آپ نے 200 دیا، تو اس سے اچھا آپ پہلے جو بحث کرنا ہے کر لے۔ بحث کرنے میں کوئی منع ہی نہیں، کیونکہ حدیث میں کیا ہے کہ اجرت کام کرنے سے پہلے طے کر لو۔ تو آپ نے لایا، اجرت طے کر لی، اب وہ اس کو نہیں جم رہا تو وہ بولیں گے مجھے نہیں جم رہا، اگر آپ کو جم رہا تو آپ بولیں گے ہاں جم رہا، ٹھیک ہے۔ اب ڈسکشن ہوا، فار ایگزامپل آپ نے کہا 500، اس نے کہا 600 لیں گے، فلاں وہ یہ وہ، بات آخر میں طے ہوگی بس 550 میں ہو گئی طے۔ تو بحث کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ ظلم نہ ہو اس پر۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اس کو آزادی ہے بولنے کی میں نہیں کروں گا تو ایک الگ، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس نے بولا ٹھیک ہے 650 میں ڈن، یہ 550 معاف کرو، آپ نے 600، اس نے 600 بولا، آپ نے 500 بولے اور وہ 550 میں اوکے ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ جو پہلے بحث ہوئی یہ تو کسی ایک ایگریمنٹ پہ پہنچنے کے لیے تھی، مطلب کسی ایک معاہدے پر پہنچنے کے لیے تھی نا، اس میں کوئی عرض نہیں انشاءاللہ، تو ایسے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر سمجھو آپ نے ناکے سے ورکر لایا، لانے کے بعد ایگریمنٹ نہیں ہوا، مطلب ڈس ایگریمنٹ ہو گیا، نہیں جم رہا، تو آپ کا کام ہے اگر اس کو آپ نے لایا تو لے جا کر آپ ہی چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ اب جا بیٹا تجھے 50 روپے تیرے جانے میں جائیں گے، اس سے اچھا کام کر لے، یہ مجبور کر رہے ہیں آپ اس کو، مجبور کرتے لوگ ایسا کہ اب تو تیرے کو جانے کو 50 لگ جائیں گے تو چھوڑ دے پھر لے جا کے، ٹھیک ہے، کیوں تو ہوتا ہے وہاں سے آپ ایگریمنٹ کر کے لا نہیں سکتے، چونکہ آنے کے بعد ہی وہ کام دیکھیں گے نا۔ جیسے آپ نے بولے الماری چڑھانا ہے، یہ نہیں بولے کون سے مال، یہاں لا کے بولے 10ویں والے پہ چڑھانا ہے، بیچارے کی تو حالت بری ہو جائیں گی، تو پھر تو ڈس ایگریمنٹ ہونے ہی والا ہے۔ تو لہٰذا پھر اگر ہوتا ہے تو آپ اس کی جگہ پہ اس کو چھوڑ دیں، لیکن اگر ایگریمنٹ ہوتا ہے دونوں اطمینان ہو جاتے ہیں جو بھی بھاؤ طے ہونے کے بعد، پھر تو انشاءاللہ اس میں کوئی نہیں۔ بس اس میں ایک چیز کا آپ خیال رکھیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر لوگ مجبور ہے کسی علاقے میں، بہت تنگ دست تھے، پریشان حال ہے، اب وہ سوچ رہے کچھ بھی کام مل جائے مجھے کرنا ہے، تو ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا لے کہ 500 والے کام کو آپ بول رہے 250 دوں گا، اور آپ کو پتا ہے مجبور ہے بیچارہ، ٹوٹا ہوا ہے پورا، گھر میں بیمار ہے اس کے، یہ مت کیجیے، پھر یہ تو ظلم میں آئیں گا۔ حالانکہ وہ ایگریمنٹ میں کیا اس نے، بٹ آپ کو پتا ہے وہ ڈس ایگریمنٹ تھا اس کا، اتنے میں یہ کام نہیں ہوتا۔ تو واجبی ہونا چیزوں کا ضروری ہے، تو دونوں نے ڈسکشن کیا، واجبی دام پر پہنچے تو کرانے میں کوئی نہیں، بس غیر ضروری اس کے مجبوری کا فائدہ نہ اٹھایا جائے، اور اگر ڈس ایگریمنٹ ہوتا تو لے جا کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب رہا رکشے والوں کا معاملہ، تو دیکھیے رکشوں میں تو جنرلی ہوتا ہے کہ لوگ بھاؤ طے کر لیتے ہیں۔ آج کل رکشے جنرلی میں نے دیکھا میٹر سے نہیں چلتے ہیں، تو وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں 50 روپے، 100 روپے، 60 روپے۔ اب ایک بار وہاں طے ہو گیا ایگریمنٹ تو پھر آنے کے بعد بحث کرنا آپ کے لیے بیکار ہے۔ اور میں ایک ایسی ریکویسٹ کرتا ہوں لوگوں سے کہ چھوٹے موٹے لوگ جو چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں بھائی، اس سے بھاؤتا مت کیا کرو، مت کیا کرو بھاؤتا۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دیں گا، آپ کی مال میں برکت دیں گا۔ سبزی والے سے لڑ رہے بھاؤتا کر رہے، کسی مال میں جا کے اس کے فروٹ کے سیکشن میں جا کے، یا اس کے فریش بول کے سیکشن جو ہوتے ہیں جہاں آپ کو سبزی وغیرہ ملتی ہے، آپ کا بھی بھاؤ کرتے ہیں وہاں 20 روپے کلو تو 20 روپے کلو، پنی نکال کے اسٹائل سے آپ ہی بھرتے، اس کو سب کر رہے آپ۔ وہاں نہیں آپ بول رہے کہ میرے کو 18 سے ہی ہونا ہے، 20 سے نہیں چلتا میرے کو، نہیں کرتے۔ چھوٹے چھوٹے وینڈر سے، چھوٹے چھوٹے کام والے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام بیچارے کرتے ہیں، 100 روپے کام ہے، 110 دینے میں کیا جا رہا؟ چلو 100 میں مزدوری طے کروں نا، ٹھیک ہے، جو واجبی، بعد میں 10 زیادہ دوں نا اپنی طرف سے۔ لیکن ہوتا ہے کہ رات میں آپ سوچتے ہیں 90 ہی دے تو اچھا ہے، تاکہ اسی غلطیاں نکالو پورے دن، رات میں کم دیں گے۔ تو میں گزارش کروں گا رکشے والے، چھوٹے موٹے کام کرنے والے لوگ، ہاتھ گاڑیاں چلانے والے، چھوٹی موٹی چیزیں بیچتے ہیں، 2 روپے کی ایک کیا بیچ رہا ہے، وہ کلفی بیچ رہا ہے ایک آدمی، کیا انکم ہوں گی یار 2 روپے کلفی میں؟ تو آپ اس کو 2.5 روپے دے سکتے کو، اس میں بھی نہیں، 1.5 میں دیتے گیا تو ہم 1 میں دیتے، کیا ہے یہ تماشا؟ لیکن یہی کام کوئی مالس میں
جہاں آپ کو فروٹ جوس ملتے مہنگے مہنگے، وہاں کسی بڑی دکان پہ نہیں کرتے آپ، کہیں بہت 100 روپے کا جوس پی رہے اور 2 روپے کلفی کی لڑتے آپ. تو ہم لوگوں کا مزاج بن گیا جو دبتا ہے اس کو دباؤ اور جو دباتا ہے اس سے دبو. ایسا مت کیجیے. تو پہلے تو بھاؤ طے کرنا چاہیے رکشے والے سے، ہو گیا تو پھر آ کے اس سے جھک جھک کرنا بالکل صحیح نہیں ہوگا. یاد رکھیے جو طے ہو گیا وہ طے ہو گیا. ہاں یہ الگ بات ہے اس نے کوئی ظلم کر دے راستے میں، غلط انفارمیشن دے، بولے 10 کلومیٹر جانا ہے آپ کو اور پتہ چلا 2 کلومیٹر پہ تھا. اگر اس نے کوئی ظلم کرا تو پھر آپ بعد میں بول سکتے کہ اگریمنٹ تو یہ تھا کہ تم نے اتنا بولا تھا، اور ایسا نہیں ہے تو پھر آپ وہ کر سکتے، لیکن ظلم نہیں ہے تو جو طے ہوا وہی دینا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا، گھر کے خادموں کے لیے کیا ان کے بچوں کے لیے دینی تعلیم کا کوئی انتظام ہوتا ہے اور ان کے ڈیولپمنٹ کے بارے میں اکثر کوئی نہیں سوچتا، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے؟ دیکھیے ایسا سسٹم تو ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں اگر وہ کام والا آتا ہے، اس کا کوئی بچہ اگر پڑھتا نہیں ہے دینی تعلیم یا دنیاوی تعلیم اگر نہیں حاصل کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے طرف سے کچھ اس کو پیسہ دے تاکہ اس کو بچے کو پڑھائے، اس لیے کہ یہ صدقۃ جاریہ میں آئیں گا. ایسا صدقہ ہے جس سے بچہ جب تک فائدہ اٹھائیں گے علم سے آپ کو اجر ملے گا. تو آپ دیکھیں کہ بھائی آپ کے 2 بچے آپ ساتھ لاتے، یہ کوئی عربی جاتے کہ چلو میں ان کو عربی لگا دیتا ہوں، چلو میں ان کے اسکول کی فیس بھر دیتا ہوں، چلو آپ ان کو وہاں بھیجو، میں ان کے اسکول کی کورس دلا دیتا ہوں. کچھ نہ کچھ ہم سسٹم کریں. ایسا کوئی سسٹم ہوتا نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. اور سسٹم کیوں ہونا چاہیے؟ آلریڈی اسکولنگ کا سسٹم، مکتب کا سسٹم، عربی کا سسٹم ہے. آپ کو صرف چونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس وجہ سے بیچارہ وہ کر رہا، تو آپ اس کو ایسے ٹائم پہ جاب دے دیں کہ بس 2 سے 4 آؤ، 2 سے 4 عربی بھی چلتی بچوں کی، میں اس کی فیس بھروں گا آپ کے بچے کی، میں کپڑے دلاؤں گا عربی مکتب کے، بیگ دلاؤں گا، آج کل جو بھی فیس ہوتی ہے اس کی 10 20 25 50 روپئے اس کا ایک بیگ ہوتا ہے، اس کی بکس ہوتی میں دلاؤں گا، تم ادھر آ جانا بچے کو وہاں چھوڑ دینا عربی میں. سمجھے آپ؟ تو ایسا ہم کو خود بڑھ کر اپنے ورکرز کی، اپنے سب جس کو کہیں گے نوکروں کی، اپنے خدمت گزاروں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کو سوچنا پڑے گا. وہ بیچارے آلریڈی اکنامیکل پیسوں کی کمی کی مار سہتے ہوئے رہتے بیچارے. تو ان کا مسئلہ یہ، اگر کسی کا پیسہ ہو تو وہ کیوں آپ کے پاس کام کریں گا، اور پیسہ ہو تو کیوں نہیں پڑھائیں گا اپنے بچوں کو. لیکن وہی تو مسئلہ ہے. تو آپ کیا کریں، کچھ نہ کچھ ایسا خود نظام بنائیں کہ اگر کوئی کام والے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے بچوں کا ڈیولپمنٹ بھی انشاءاللہ عزیز ہم کریں گے. کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے کئی ٹیکنیکس ہو سکتی ہے. آپ کی مالی استعداد کیا ہے، ان کی حالت کیا ہے، اسکول وغیرہ کتنا نزدیک ہے، یا پھر عربی وغیرہ کیسا ہے، آپ کچھ نہ کچھ کریں. یا پھر ایسے ٹائم پہ آپ کے استاد، بچوں کے استاد بھی آتے ہیں، وہ بچہ بھی آتا ہے جو آپ کے کام والوں کے ساتھ آتا ہے، اس کو بولے کہ آپ بھی عربی پڑھیے ہمارے بچوں کے ساتھ. ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو لے کے ادب اور اخلاق سکھائیے کہ کام والوں کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. ورنہ پتا چلا اس کو اتنا تنگ کرے تو کام کرتا ہمارے پاس، اس کی اماں تو جھاڑو دیتی ہے ہمارے پاس، فلاں کرتا، وہ اتنا ڈپریس ہو جا رہا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھنا ہی پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے لیے موت ہے آپ کے ساتھ بیٹھنا. تو اپنے بچوں کو اتنا اپڈیٹ کیجیے، اپنے حالات کو بھی کیجیے. اور صدقہ دے کر جتلانا بہت گھنونا جرم ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا کبھی اس کو جتلائے نہ. ہاں ایسا سسٹم ہے نہیں، ہونا چاہیے. ہر کوئی فکر کرے کہ ان کے پاس جو کام والے آتے ہیں، ان کے نوکر، ان کے خدمت گزار، ان کے کارکن یا ان کے ہیلپرز، ان کے لیے کچھ تو بھی ایسا نظم کرے کہ ان کے بچے بھی پڑھ لکھ لے، بلکہ ان کے لیے بھی کچھ ہو سکتا ہے تھوڑا سا اڈلٹ ایجوکیشن وہ بھی ان کو دے. سمجھے، بڑے لوگوں کے لیے ہوتے نا، کیا بولتے ہیں، اسکولس ہوتے ہیں ایسے جس میں کچھ نہ کچھ کرے تاکہ ان کا بھی اوور آل ڈیولپمنٹ ہو، اور وہ بھی زندگی بھر آپ کے نوکر بن کے نہ رہے، کبھی نہ کبھی اس سے نکل کر وہ بھی کچھ نہ کچھ حلال اور بہت اچھی روزیاں کمانے لگے. تاکہ، اور دیکھیے دنیا میں لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، خدمت کے لوگ غریب بھی پیدا ہوتے رہیں گے، مالدار بھی آتے رہیں گے. ہمارا کام ہے جس بھی رول میں اللہ نے رکھا اس کے اندر اپنا کردار پورا نبھا کے دنیا سے جائے بہرحال. لہٰذا ہم کام کریں، انشاءاللہ یہ نکلیں گا اور آگے بڑھیں گے تو ظاہر سی ان کی جو ترقی ڈیولپمنٹ ہوگا، جو بھی کمائیں گے ہم کو اس کا اجر و ثواب ملیں گے. یہ سوچ سے اگر کریں گے تو انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا، ایسا علم ہوگا جو آپ چھوڑ کر جائیں گے، جو آپ کے بعد بھی انشاءاللہ فائدہ دے گا. کسی نے سوال کیا، اکثر دیکھا جاتا ہے کہ گھر کے خادم اور خادماؤں سے بہت بد اخلاقی سے بات کی جاتی ہے، جس سے گھر کے بچے بھی وہی سیکھ لیتے ہیں. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آپ یہ رول اپنا بنا لیں کہ آپ کبھی بھی کسی انسان کو نیچا نہیں سمجھیں گے، کسی بھی انسان کو چھوٹا اور ہلکا نہیں سمجھیں گے، اور ہر کسی کو رسپیکٹ فلی دیکھیں گے، چاہے وہ انسان مسلم ہو، نان مسلم ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، امیر ہو، غریب ہو، خاندانی ہم سے دباوا ہو یا خاندانی ہم کو دبایا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی ہوتا ہے نا، ہم مالدار ہو گئے اور وہ جو لوگ پہلے مالدار تھے اب غریب ہو کے کام کر رہے ہیں ہمارے پاس، تو انہوں نے ہم کو خاندانی طور سے دبائے تھے یا ہم نے دبائے تھے. تو ایسا کچھ بھی ہو، ہم نے کرنا چاہیے کہ ہم رسپیکٹ فلی لوگوں سے ڈیل کرے، عزت کے ساتھ پیش آئے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کسی کے بھی ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے بھی ویسی بات کرتے جیسا دیگر صحابہ سے بات کرتے تھے. تو آپ نے کبھی تمیز نہیں کی کہ بیٹے آپ کام کرو، چل رہے تو کام کر، ڈفرنس نہیں کیا. مطلب اپنے گھر کا ہے تو بیٹے کام کرو، وہ ہے تو کام کر. اور یہ بہت کامن ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں غلام آتے ہی ان کو اپنی دولت کا نشہ چڑھ جاتا. میں کہوں گا کہ لینگویج ہی بدل جاتی، بالکل سمپل. اور کیا چل رہا ہے بیٹے، اے تو کیا کر رہا ہو، نکل. ہاں بیٹا آپ بتا، کیا ریزن تھا اس بچے کو برا بولنے کا، اور کیا ریزن تھا آپ کے بچے سے اچھی بات کرنے کا آپ کے پاس، سوائے اس کی کہ آپ کے دماغ میں خناس بھرا ہوا، شیطان بھرا ہوا جو آپ کو بتا رہا ہے
تو اس سے اونچا ہے, تو اس سے افضل ہے, یہ حقیر ہے, تیرے پاس کام کرتا ہے تو سیلری سے بات کر, اور تیرے بیٹے سے عزت سے بات کر. کبھی نہیں ہونا چاہیے. اچھے لوگوں کا کردار یہی ہوتا ہے کہ ہر ماحول, ہر سماج, ہر حالات, زندگی کے ہر اسٹیج میں عاجز رہتے ہو. مالدار رہیں گے بھی تو عاجز مالدار رہیں گے, غریب بھی رہیں گے تو عاجزی کے ساتھ غربت میں رہیں گے. انہیں کیریکٹر بدلتا نہیں. اور وہ آدمی گرگٹ بولیں گے اس کو عام زبان میں, دوغلا بولیں گے, دو منہ کا بولیں گے, منافق بولیں گے, جو وقت حالات سے اس کا معاملہ بدل جاتا. پیسے آتے آکڑ چالو ہوگی, پیسے جاتے جو لوگوں کے سامنے عاجزی بھیک منگی چالو ہوگی. نہیں, مومن کا معاملہ ایک وہ سب کو عزت رسپیکٹ دیتا ہے وہ, تو لہٰذا آپ ان کے بچوں سے, ان سے سب سے اچھی بات کریں. ورنہ آپ کے اس گندے اور برے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ کر وہ بچے بھی سیکھ لیتے. ہلکا ناخص کھلانا, برا کھلانا, گالی دینا, بری بات کرنا, استعمال کی چیزیں اپنی ان کو استعمال نہیں کرنے دینا, اپنے کھلونے ان کے ہاتھ نہیں لگانے دینا, ان کی لگی ہوئی ہر چیز کو جراثیم چپک جاتی ہے. یہ تک سکھاتے میں نے کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو, نہیں بیٹے وہ کام والوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا, ان کے پاس بہت جراثیم رہتے. ایسے کون سے جراثیم ان کے پاس اسپیشل رہتے جو آپ کے پاس نہیں ہے؟ نہیں بیٹے ان کو ہاتھ نہیں لگانا سیدھا. ان کو آپ کو لگ رہا بھائی وہ بچے تھوڑا دھول مٹی میں سے آ رہے, کام کاج کرنے سے ہاتھ خراب ہو گئے تو صابن سے ہاتھ دھلا لیجیے. لیکن یہ بولنا کہ ان میں جراثیم رہتے, ان کے ساتھ کھیل کے آپ بیمار ہو جاتے, فالتو کی باتیں ہیں سب. بہت زیادہ ہمارے پاس مسئلہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم کو سمجھے جو اللہ نے کیا ہے, اور وہ جس مقام پہ اس میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے, اور آپ جو مقام پہ اس میں آپ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے, اور رب العزت نے لوگوں کو بنایا. جب یہ سوچ لیں گے تو آپ بولیں گے نہیں کبھی میرے بھی حال ویسا ہو سکتا ہے, لہٰذا میں اچھے سے رہوں. ہو سکتا ہے. اور لوگوں نے دیکھا دنیا میں بھائی, کسی گھر میں کسی کو نوکر لایا کام کرنے کے لیے, زندگی بھر کام کیا, آج نوکر کی بلڈنگ کھڑی ہے اور مالک سامنے جھوپڑی میں رہتا ہے. اللہ حالت بدل دیتا ہے لوگوں کی. تو اللہ حالت بدل سکتا ہے. تو پھر اس جس رب نے آپ کو دیا تو اکڑ کس چیز کی, تو ہمیں چاہیے ہر کسی کے ساتھ, نوکر ہو, نوکروں کے بچے ہو, ان کے رشتہ داروں, سب سے اچھا سلوک کرے, اچھی بات کرے, خیر خواہی والی بات کرے, اور اچھے سے پیش آئی. بہت اہم چیز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے مذاق تک کرتے تھے. غلاموں سے آزاد سب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ایک جیسا, بلکہ کمتر اور کمزور طبقوں کو تو آپ زیادہ مدد کریں. روایت میں آتا ہے کہ ایک لونڈی آتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کے جہاں چاہے لے کے چل جاتی, اور یہ دنیا کی بادشاہ ہے, کہیں بھی چلے جاتے, کہیں بھی, مطلب ان کا اس کا کوئی مسئلہ ہوتا, اور وہ آگے کہتی کہ چلیے میرے ساتھ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل جاتے. اس یہ نہیں بولتے کہ میں تو دنیا جو عالم کا نبی ہوں, کائنات کے لیے بھیجا گیا ہوں, رحمت اللہ عالمین ہوں, اور تو آ کے مجھے کیسے لے جا رہی. وہ آتی اپنا مسئلہ بتاتی اور جہاں چاہے لے کے چلے جائے. اتنے عاجز تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بھی چاہیے وہ عاجزی دیکھیں, اس میں کہیں بھی نوکروں کے ساتھ برا سلوک, ارے ترا خدمت گزاروں کے ساتھ برا سلوک بالکل بھی آپ کو نہیں ملے گا ذرہ برا, بلکہ ان کے ساتھ تو مور رسپیکٹفل ملیں گا, اس لیے کہ لوگ ان کو برا سمجھ کے ان کو گراتے ہیں. ہم ان کو اور رسپیکٹ اور ڈگنیٹی دیں, تاکہ جو ان کی کھوئی ہوئی عزتیں جو لوگوں نے ذہن میں بٹھا دی, ان کو بول بول کے مینٹلی ڈپریس کر دیا, ہم کم از کم اپلفٹ کریں ان کو کہ نہیں آپ بھی ایسا نہیں ہے, ہم سب برابر. یہ بڑی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے اچھا سلوک کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو وہاں رکھا جہاں ہوا ہے, اس میں اس کی کوئی خرابی نہیں ہے, اور جہاں میں ہوں یہ میری کوئی خصوصیت نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ جس کو چاہے تبدیل کر سکتا ہے. ہمارا کام ہے ہم سب کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے آئیڈیل ہونا چاہیے. السلام علیکم. شیخ, آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ مطلب ان کو ضرورت پڑتی زیادہ مالکوں کو کہ کسی کو سرونٹ پہ رکھیں, مطلب اپنی, تو وہ ان کی مجبوری کا وہ باہر کام کرتے, کوئی ٹیچر رہتے, مطلب فیمیل اکثر دیکھا جاتا, تو ان کو ضرورت رہتی گھر میں کوئی برتن دھونا یا پوچھا کرنا, کپڑے دھونے کی ضرورت پڑتی ان کو, تو اب ان کو رکھنا ہی پڑتا. تو وہ زیادہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے سامنے والے سرونٹیج کہ اگر ان کو دینے کا رہتا, اگر 3,000 ان کی مطلب برابر رہتی تو مانگتے 6,000 7,000 روپے مہینہ. تو ان کو آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ میں نے سوال کیا کہ مالک کیا ہے اس معاملے میں, جب کام کرنے والا جو ہے ڈیمانڈ کریٹ کر دے. جیسے بہت سارے فیلڈس ایسے جس میں لوگوں کو خادم کی ضرورت ہے, کام والوں کی ضرورت ہے. اب کام والوں نے ڈیمانڈ کریٹ کر دیا اپنا, اور جیسے 3,000 جاؤ آج بھی تنخواہ تو بڑے 6,000 دو. اس میں کیا نصیحت کروں؟ دیکھیے اب یہ معاملہ تو ایگریمنٹ کا ہے, میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ہے. اس کو کام چاہیے, آپ کے پاس کام ہے دینے کے لیے. اگر وہ بول رہا ہے کہ مجھے 6,000 میں چاہیے اور آپ بولتے واجبی 3,000 ہے, تو کچھ بارگین کر کے تھوڑا آپ بڑھ جائیے, تھوڑا وہ نیچے اتر جائے, اور کیا بولوں گا زیادہ. بٹ اگر میوچل ایگریڈ نہیں ہوتا تو ظاہر سی بات ہے آپ کو مالک کو بھی چوائس ہے, کوئی دوسری جگہ جا کے نوکر تلاش کرے, نوکر کو بھی چوائس ہے کہیں اور چلے جائے. لیکن میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں ابھی سیگریگیشن نہیں آیا کہ آپ بولیں گے ہر جگہ کام کی ضرورت ہے اور نوکر نہیں ہے. کام والے بھی موجود ہے اور کام بھی موجود ہے, یاد رکھیے. تو لہٰذا میوچلی ایگریڈ کر کے کرنا چاہیے. تو جو لوگ کام والے ہیں, میں ان کو کیا بولوں, آلریڈی وہ
مال سے بیچارے پریشان ہیں, حالات سے پریشان ہیں, بیماریوں سے پریشان ہیں, میں بھی وہ مجبوراً یہ بول رہا ہوں کہ مجھے ساتھ دو اس لیے کہ میرا ساتھ میں مسئلہ حل ہوتا. لیکن ظاہر سی بات ہے دنیا کسی کے مسئلوں کے حساب سے تنخواہ دینے والی نہیں, تو اس کو بھی چاہیے واجبی کرے. لیکن عام طور سے مالک ظلم کرتے نوکر پہ, نوکروں کا ظلم دیکھا نہیں گیا, سوائے اس کے کہ ہر جگہ دیکھیے جب بھی کوئی بات بولی جاتی ہے اکثریت پہ بولی جاتی ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو اب میں اس معاملے میں کیا کہوں, اگر وہ اوور ڈیمانڈ کریں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو کہیں بھی نوکری اور کام ملنے والا نہیں, وہ بھی واجبی کرے, واجبی سمجھتے ہیں نا, جو سوٹیبل ہے ویسا کرے. تو بہرحال میں یہی کہوں گا کہ ایسا کوئی دام نہ لگا دے جو سوٹیبل نہ ہو. لگا بھی دے تو بھائی مالک کے پاس تو اور بھی لوگ وہ تلاش کر سکتا ہے, نوکر کے پاس بھی اور بھی سے وہ کر سکتا ہے, بٹ یہ نہ ہو کہ کوئی بھی ایک دوسرے کے مجبوری کا فائدہ اٹھائے, نہ مالک. اور اکثر دیکھا جاتا ہے بڑے لوگ, مالدار لوگ نوکروں کا, غریب لوگوں کا زیادہ مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں, نہ وہ اٹھائے اور نہ ہی ضرورت پڑنے پر نوکر کبھی بھی اپنے مالک کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھائے. کسی نے سوال کیا, اگر کوئی عورت مجبوری میں خادمہ کے طور پر کہیں کام کرتی ہے تو معاشرے میں دوسری عورتیں اونچی نیچی کیٹیگری میں گرنا شروع کر دیتی ہیں, اور اکثر ان کے گھر کی بیٹیوں سے معاشرے میں دوسرے لوگ, دوسرے طبقے والے شادی نہیں کرتے. اس معاملے میں آپ کی کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھیے کوئی بھی انسان اگر کوئی بھی جائز اور حلال کام کسی کے پاس بھی کرتا ہے تو اس کام کرنے میں کوئی شرمندگی کا مسئلہ اس کو نہیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے, اس کو نوکری یا نوکر, دیکھیے نوکر سے نوکری لفظ آتا ہے, بولتے نوکری کو جا رہا, مراٹھی کے اندر بولتے دھندا, کام کاج, سمجھ رہے, خدمت گزار, یہ بالکل کامن ہے. لیکن اگر یہی ٹرم کسی عورت پہ استعمال ہو جائے تو بہت برا مانا جاتا ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک آفس میں ایک آدمی جا کے سویپنگ کا, جھاڑو کا کام کر رہا ہے, تو اس کو نوکر نہیں بولا جاتا کہیں بھی, بولتے نوکری کر رہا ہو. اور اگر ایک عورت جا کے کہیں جھاڑو دے رہے تو بولتے نوکرانی ہے وہ, سمجھ رہے آپ, نوکری کرنی نہیں بولتے اس کو, نوکر ہے وہ. دونوں میں ڈفرنس ہوتا ہے ادھر, چونکہ ٹرمز اردو کے حساب سے دونوں کا معنی الگ ہے. میں کہاں نوکری پہ, آپ کون شرماتا بولنے کے لیے, میں IRC میں نوکری کر رہا ہوں, کوئی شرماتا بولنے کے لیے نہیں. لیکن کسی کو کہاں نوکر ہے آپ, ٹرم بالکل چینج ہو جاتا. تو ویسا عورتوں کے لیے بڑا عجیب مسئلہ ہے. بس آدمی نوکری کرتا اور عورت اگر جا کے مجبوراً بولیے کسی جگہ کام کرتی تو اس کو نوکرانی بولتے یا نوکر بولتے, جس کی وجہ سے ٹرم کا میننگ بہت چینج ہو جاتا ہے اور اس کا معاملہ بہت نیچا سمجھاتا سماج میں. تو جیسا ایک آدمی جا کے کام کرتا کسی آفس میں, ایک عورت بھی کام کرتی جا کے, تو اس میں اس کے کام کے حساب سے اونچا نیچا کرنا, کام کے حساب سے کیٹیگرائز کرنا, کام کے حساب سے طبقے بتانا, کام کے حساب سے ان کے بچوں کو رشتے آئیں گے نہیں آئیں گے یہ کرنا, یہ بہت بری بات ہے اور یہ سماج کا بڑا مسئلہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے, آپ جاتے ہیں رات میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں, امیر المومنین ہے. امیر المومنین کیا ہوتا ہے, کیا بتاؤں میں آپ کو. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب حکومت کر رہے ہیں یا جب وہ خلیفہ بنے ہوئے مسلمانوں کے, تو آپ کی جس زمین پر آپ حکومت کر رہے ہیں, جس کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ تقریباً 20 لاکھ مربع میل, مطلب 20 لاکھ اسکوائر مائلس جو ہے یہ ایریا ہے جس پہ آپ کی حکومت ہے, جو آج کے زمانے میں تقریباً 20 سے 30 ملک بن جائیں گے اس کے اندر, اتنے پہ آپ کی حکومت ہے. لیکن رات میں گھوم رہے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں, ایک گھر پہ جا کر بیٹھتے ہیں, اس کی دیوار کے پیچھے آرام کرتے ہیں, رات میں گھومتے ہیں, لوگوں کے حالات جاننے کے لیے بیٹھے ہوئے, اندر سے آواز آتی, اٹھ دودھ میں پانی ملا دے. لڑکی بولتی امیر المومنین, مطلب ماں بیٹی کو بول رہی, لڑکی بولتی امیر المومنین نے آپ نے نہیں سنا کیا کہا کہ دودھ میں پانی ڈالنا درست نہیں ہے. تو ماں بولتی یہاں کون امیر المومنین تجھے دیکھ رہے ہیں. تو بیٹی کہتی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن رب تو دیکھ رہا ہے نا اللہ, اللہ کا حکم ہے نا جو امیر المومنین دے رہے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے متاثر ہوتے ہیں, گھر جا کر جو ہے اپنے بیٹوں سے کہتے کسی کو شادی کی ضرورت محسوس ہے, سیکھے ایک لڑکی مجھے ملی, اور پھر رشتہ اس لڑکی کو بھیجا جاتا ہے. کس کی بیٹی ہے عام زبان میں بولے تو دودھ والی کی لڑکی. ہاں بس دودھ والی, دودھ والے اور کیا ہے سبزی والے, گوشت والے, سب کیٹیگرائزیشن ہے. میں کسی خاندان کا نام نہیں لے رہا ہوں, لیکن سب کیٹیگرائزیشن ہے, سب کے خاندان کے ایک نام ہے, اور اس کی شادی ان میں ہونا دوسروں میں نہیں ہوتی. گوشت کاٹنے بڑے کے کاٹنے والے, چھوٹے کے کاٹنے والے, چھوٹی کے کاٹنے والے, ہاں کیٹیگری ہے, کیٹیگری ہے بھائی. مجھے معلوم بڑے کاٹنے والے تھوڑے ہلکے, چھوٹے کاٹنے والے تھوڑے بھاری, چھوٹی کاٹنے والے سب سے ہلکے. ہاں سبزی بیچنے والے فرق ہے, آم اور سیب بیچنے والا الگ, پتے بیچنے والے کا نام بھی الگ اور کیٹیگری بھی الگ ہے اس کی. شادی بھی نہیں کرتے, ارے ان سے نہیں ہوتی. بیچ والے پیاز والوں کو ڈیمانڈ آ گیا تھا, ان کے برابر کے لوگ مل رہے نہیں تھے. پیاز کا ریٹ کتنا بڑھ گیا تھا نا ایک 10-15 سال پہلے, وہ بولے بہت ڈیمانڈ آ گیا ان کو, بولے شاہی تماشا. تو یہ سب کیٹیگرائزیشن ہم نے کی ہے. تو اسی کیٹیگرائزیشن کا نتیجہ یہ لوگوں نے الگ الگ طبقے بنا دیے. تو اس میں یہ کہ یہ کام والے ہیں تو کام میں یہ جھاڑو پوچھا دے رہے کسی گھر میں, برائی کیا ہے کسی کام میں مجھے بتائیے. کوئی بھی کام اگر حلال ہے تو برائی کیا ہے؟ کپڑے کسی کو اگر دھو کے دے رہا تو اس میں کیا برائی ہے؟ صاف صفائی کرتا تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ صرف خناس ہے. تو وہاں دودھ
بیچنے والے کی بیٹی ہوگی, اور اس سے خلیفہ کر رہے کیا بیسس پر؟ اس کے اخلاق, اس کے ایمانی جذبے کے بنیاد. باقی کوئی وجہ نہیں تھی ان کے پاس اس بچی شادی کرنے کی. مطلب وقت کا پرائم منسٹر گلیوں میں گھوم رہا اور وہاں اس کو ایک جگی جھوپڑی میں ایک ایسی لڑکی مل جا رہی جو فلاں فلاں اخلاق کی حامل ہے, اور وہ پھر اپنے بیٹوں سے آگے کھڑا کہ میں چاہتا ہوں تم اس میں سے جس کو ضرورت محسوس ہو اس بیٹی سے شادی کروں. تو یہاں کہاں دیکھا گیا خاندان, بزنس, کیا کام کرتے؟ نہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کام کرنے والی کوئی ہو, لیکن اپنے بچوں کو اس نے ایسی تربیت کی ہو, اپنے بچیوں کو ایسی تربیت کی ہو کہ آپ اپنے بچوں کا رشتہ بھیج سکتے ہیں. اس کا وہ اخلاق, وہ ایمانیات اس میں وہ اتنی بلند ہے, وہ مین ہے نا, اصل تو وہی دیکھتا ہے انسان, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایسا ہوا بھائی, تاریخ میں ایسا ہوا, آج بھی ہوتا اور ہوتا رہے گا قیامت تک. ٹھیک ہے, سمجھ رہے بات کو؟ تو لہٰذا میں نے دیکھا ہوں, یہ آپ کا سوال بہت پریکٹیکل ہے کہ ایسے بچے, ایسی عورتوں کو لوگ الگ کیٹیگرائزیشن میں ڈال دیتے ہیں, اس کا اسٹیٹس گرا دیتے ہیں, ان کے بچوں کو رشتے نہیں آتے ہیں, ان کے بچوں کو برا سمجھاتا ہے. کہ صرف شیطانی دماغ میں فطور ہے. نکالیے, ادب اور اخلاق ایمانیت میں جو جتنا بلند ہے اس کا اتنا مقام اللہ کے پاس ہے. یہ مال دولت کام کی وجہ سے لوگوں کو کیٹیگرائز کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اور کیا مسئلہ ہے, ایک عورت ایک حلال کام کرتی ہے بیچاری, کوئی فن ہنر اس کے پاس نہیں ہے, اگر ہوتا تو کچھ اور کرتی بیچاری. اب پڑھی لکھی نہیں ہے زیادہ, کوئی فن نہیں ہے, کوئی ہنر نہیں, کسی کو برتن دھو رہی, تو کیا مسئلہ حلال کام کرنے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا. حلال کام ہے نا, کیٹیگرائز کیسا کر سکتے ہیں آپ اس کو؟ اگر ایک آدمی بہت مالدار ہے, حرام کماتا ہے, ایک عورت بہت غریب ہے بیچاری, برتن دھو کے کماتی ہے, یہ حلال کمانے والی اللہ کے نزدیک لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے اس سے جو حرام کماتا ہے زیادہ اس سے. پھر کیا کیٹیگرائزیشن ہے؟ تو ایمانی بنیادوں پر چیزیں کیٹیگرائز کی جائے تو سمجھ میں آتا ہے, اخلاقی بنیادوں پہ کوئی کرے, کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پہ کوئی کرے سمجھ میں آتا ہے, عبادتوں کی بنیاد پہ کوئی کرے کہ ان کی عبادتیں بہت ہوئے تو ہم ان کے گھر میں اپنی شادی کریں گے, ان کی ایمانیت بڑے اچھے ہیں, ان کے بچے حافظ, نہیں سمجھ میں آ رہا, لیکن ان کے پاس کام کرتے تو ہم نہیں کریں, یہ کیٹیگرائزیشن درست نہیں ہے. آپ کرتے نا, ہم کو حافظ لڑکی چاہیے, حافظ لڑکا چاہیے, یہ تو ٹھیک ہے نا, ایمانی بنیادوں پہ کیٹیگرائز, لیکن یہ بولنا کہ وہ کام والا ہے ان کی نہیں چلتا. اگر با اخلاق ہے, با کردار ہے, ایمان والی ہے, اور فلاں ہے, اچھی تعلیم یافتہ ہے, سمجھدار ہے, پڑھی لکھی ہے, فلاں, کرنے میں کیا حرج ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج دیکھی, مالی اعتبار سے کتنا فرق تھا, خاندانی اعتبار سے کتنا فرق تھا. کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میں تو وقت کا نبی ہوں, آخری نبی ہوں, تو میرے لیے سوٹیبل نہیں, ایسا ہوا ہی نہیں کبھی. وہاں پر میں کیا, تو یہ کیٹیگرائزیشن بالکل فالتو ہے, فالتو سے بھی گر کے ایک دم فالتو والا کیٹیگرائزیشن ہے. اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے. لوگ اگر کرتے ہیں اور آپ اس بنیاد پہ اپنے آپ کو اونچا سمجھتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کا فطور ہے, اس کو نکال دیجئے. انسانوں کو جو ہے ان کی ایمانی بنیادوں پر, اس تقاضوں پر, انسان ہونے کے ناطے سب سے پہلے, اور اس کے بعد اگر کوئی کیٹیگرائزیشن تو ایمانی بنیادوں پہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اندر کی. ایک تو انسان ہے, کوئی بھی مسلم نان مسلم, اس کی رسپیکٹ ہے. سیکنڈ, اس کے بعد کوئی کیٹیگرائزیشن ہے ہمارے پاس تو وہی ایمانی بنیاد. اس کے بعد کوئی تیسری چیز, کام دھندا, اونچا نیچا, خاندان, زمین زمانہ, حالات, لینگویج کے اعتبار سے کوئی اونچا اور نیچا نہیں ہوتا. یاد رکھیے سارے لوگ اللہ کے پاس برابر ہے, سوائے ان کے تقوی کی. یاد رکھیے. السلام علیکم. شیخ, کئی بار دیکھا گیا ہے کہ سارا یہ چیز طے ہونے کے بعد کہ کام کتنے میں کیا طے ہوگا, اور کام ہونے کے بعد پھر جو جس کو لایا گیا وہ بولتے ہیں ہم کو پینے کو پیسے دیں گے, دارو پینے کے لیے پیسے مانگتے ہو لاسٹ میں, تو اس کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے سوال کیا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کام وغیرہ طے ہو جاتا ہے, پیسے وغیرہ طے ہوتے ہیں, اس کے بعد بھی ہمارے پاس اکثر دیکھا جاتا ہے اس لیبر کیٹیگری میں, خاص طور سے اگر لیبر کیٹیگری میں سمجھدار لوگ نہ ہوں, مذہبی لوگ نہ ہوں, شراب وغیرہ پینے کو وہ کرتے. مذہبی بھی ہو تو کبھی شراب نان مسلم میں کامن ہے, ان کا حلال بھی ہے, تو وہ شراب کے لیے پیسہ مانگتے تو کیا کرے. تو بہرحال دیکھیے, حرام چیزوں کے اندر ہم کوئی بخشش یا کوئی خوشی سے کام نہیں کر سکتے. تو لہٰذا آپ ان سے معذرت چالے, ان کو کہے کہ جو بات طے ہو گئی تھی وہ یہ ہے, میں آخر میں شراب کے لیے, برے کام کے لیے پیسے نہیں دے سکتا. ہاں, کوئی حلال چیز کے لیے آپ کو خوشی دینا دے سکتے, میں کھانا منگا کے دیتا ہوں, چائے پلا دیتا ہوں, اور فلاں چیز منگا کے مٹھائی کھلاتا ہوں, چلو جوس پی کے آ جائیں گے, لیکن ان کو کلیئر کر دیجیے کہ ہم شراب کے لیے ہم پیسہ نہیں دے سکتا ہوں, چونکہ میرے مذہب میں شراب پینا نام ہے, لہٰذا اس کے لیے میں آپ کی کوئی قسم کی مدد نہیں کر سکتا ہوں. یہ آپ بالکل بول دیں, اس میں شرمانے کی ضرورت انشاءاللہ ذرا بھی نہیں. فیض بھائی, یہ بچپن سے جو کام والے ہمارے گھر پر ہوتے ہیں, بچے یہ ہو گئے, تو یہ ان کی کفالت میں آئیں گے یا کیسا ہوں گا؟ میں نے سوال کیا, جو بچپن سے بچے وغیرہ آپ کے گھر میں کام کے لیے رہتے ہیں, یا کوئی کام والا یا کوئی لا کے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, غریب لوگ بولتے ہیں ہمارے بچوں کو آپ پال لیجیے, آپ رکھ لیجیے, ٹھیک ہے, جن سے آپ کام بھی لے لیتے ہیں کبھی, اور جیسے آپ کے بچے بھی ہوں گھر میں تو کام کرتے ہیں بچے, تو ایسے لوگوں کو کیا ہوگا, تو یاد رکھیے ان لوگوں کا آپ کفالت مانیں گے, مطلب آپ ان کے کفیل ہوں گے,
اور وہ لوگ آپ کی کفالت میں ہوں گے جن کو آپ کھلاتے پلاتے، جو آپ کے پاس رہتے ہیں، آپ کو ان کو کھلانے پلانے رکھنے کا صدقہ کا اجر ملے گا. ان کو اگر آپ تعلیم دیتے، علم دیتے، سکھاتے، ہنرمند بناتے، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان تمام کا آپ کو صدقے کا انشاءاللہ اجر ملے گا اور وہ آپ کی کفالت میں ہوں گے. ایسے بچے جو آپ کی کفالت میں رہتے، یاد رکھیے وہ آپ کے جس کو کہیں گے ہمیشہ غیر محرم، وہ غیر محرم وغیرہ وہ ساری چیزیں تو لاگو رہیں گی. لیکن یہ غلط فہمی ہمارے پاس ہوتی ہے، جو میں نے لیکچر کے بیچ میں رکھا تھا، لوگ ان کو بیٹے جیسا سمجھنے لگ جاتے ہیں، پھر بیٹے جیسا سمجھتے بیٹا ہی سمجھنے لگتے. وہ غلطی آپ مت کیجیے. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، وہ آپ کے کفالت میں ہے اور جو کچھ شرعی حدود ہے اس پہ آپ رکھیں گے اور جو کچھ اس پہ آپ خرچ کریں گے اس کو آپ کا صدقہ ملے گا اور جو کچھ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے اس کو بھی انشاءاللہ اجر ملے گا کہ اس نے آپ کی خدمت کیا. تو وہ لوگ کفالت میں آپ کی کہلائیں گے. جو آپ کے ساتھ رہتے کھاتے پیتے، جو لوگ آ کے کام کر کے چلے جاتے ہیں، وہ کفالت میں نہیں کہلائیں گے، وہ خدمت گزار، نوکری کرنے والے کہلائیں گے. لیکن جو آپ کے پاس ہی رہتے ہیں، جن کے آپ ذمہ دار ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہی رہتے، شادی وغیرہ بھی کرتے، تو پھر آپ کی خدمت خاندانوں کرتے، تو پھر وہ کفالت میں، اور ان پہ جو کچھ آپ خرچ کریں گے، جو کچھ ان کو دیں گے، آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. اور ساتھ میں ظاہر سی بات ہے ان کی اجرت بھی طے ہوتی ہے کچھ نہ کچھ، کی بھائی منتھلی سیلری بھی ملتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی آپ کھلاتے پلاتے، ساتھ رکھتے، اچھا سلوک کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا آپ کو صدقے کا اجر ملے گا. کسی نے سوال کیا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی چیز غائب ہو جاتی ہے تو فوری طور پر گھر میں کام کرنے والوں پر الزام لگا دیا جاتا ہے اور اکثر بغیر تحقیق کے انہیں نوکری سے بھی نکال دیا جاتا ہے اور پورے محلے میں یہ نیوز پھیل جاتی ہے کہ یہ چور ہیں. کیا ایسا کرنا درست ہے اور اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ایسا کرنا بالکل درست نہیں ہے. جب تک آپ کے گھر میں کوئی چیز چوری ہوئی ہو، غائب ہو گئی ہو، آپ کو یقین نہ ہو کہ چرانے والا یہ آدمی ہو، جس کے لیے آپ کو ایویڈنس پروف چاہیے، ثبوت اور گواہ چاہیے اس کے لیے، تب تک آپ کسی بھی الزام نہیں لگا سکتے. چونکہ پتہ نہیں آپ کے الزام سے نہ جانے اس کو کتنا دنیاوی نقصان ہو جائے. آلریڈی غریب انسان ہے، اس پہ چوری کا الزام لگنے سے اس کی غربت بڑھ سکتی ہے، اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اس کی عزت پہ آنچ آ سکتی ہے، اس کو برا لگنے سے ڈپریس ہو سکتا ہے، ڈپریس ہو کے پتہ نہیں کوئی غلط قدم اٹھا سکتا ہے. کبھی مت کیجیے. تو پہلے تحقیق کر لیجیے چیز چوری ہوئی یا گمی ہے. کبھی گھر میں آپ نے سمجھا، مثال کے طور پہ ایک پین رکھا، بڑے قیمتی پین ہے، لڑکا اور نیچے گر گیا. پین دیکھا، بچے نے اٹھا کے لے کے چلا گیا. کسی نے دیکھا اس کو کچھ کام تھا، اس نے پین اٹھایا، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. آپ آئے، پین نہیں دکھا، جو کہ بڑا قیمتی تھا، چاندی کا تھا، فلاں تھا، یہ تھا، پین کمپنی کا تھا، PENN والا، ٹھیک ہے، بہت مہنگا والا، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ کا، ہمارے پرائم منسٹر بھی یوز کرتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. وہ پین تھا، یاد رکھیے. اب مل نہیں رہا آپ کو، قیمتی ہوتے نا، جیولری سے مہنگے ہوتے وہ پین، ٹھیک ہے، PENN والے، ٹھیک ہے، اور برانڈ ہے. تو بہرحال وہ پین آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے تو سب سے پہلے یہ کریں گے کہ بھائی پین گما یا چوری ہوا. تو کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ کون کون آیا؟ بیٹا آپ نے تو نہیں لیے، بیٹا آپ نے نہیں، بھائی صاحب آپ لکھ رہے تھے آپ نے تو نہیں لیے، کسی نے یہاں سے پین اٹھایا کیا؟ پہلے خبر پھیلیں گی گھر کے اندر. یہ نہیں کہ ہاں پین غائب ہوگا، اس نے چرا لیا، پین غائب ہوگا، ارے عبداللہ گھر میں اس نے چرایا ہوگا، ارے فلاں کام والی اس نے چرا لی ہوگی. پہلے تحقیق کریں گے گما یا چوری ہوا. اگر گما تو مل جائیں گا. اچھا، چوری کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی قیمتی چیز کوئی نوکری چرائیں. بچوں کے ذہن میں شیطان آیا تھا خناس کبھی، وہ اس لیے نہیں چراتے کہ ان کو چوری کرنا ہے، ان کو چوری میں مزہ آتا. آج کل کے نوجوانوں کو پتہ نہیں، بچوں کو یہ ٹرینڈ چل رہا ہے انٹرنیٹ پہ، چرانا بولے زندگی میں کبھی تو بھی ایک بار، تو جب مزہ آتا بولے تو مال سے چرا لے رہے، حالانکہ پیسے جیب میں پھر بھی چراتے ہو. چاکلیٹ چرا کے کھا رہے، بہت خوش ہوتے ہیں، چرا کے لا لیا میں نے. پین بھی چرا لیا ہوں. بچے بھی کر سکتے نا، آپ کی ضرورت تو نہیں کہ بڑے کرے. دشمنی نکالنے کے لیے نوکر سے، کہ نوکر گھر میں 2 عورتیں یا ساس اور بہویں سمجھ لیجیے. ساس کو نوکرانی پسند نہیں کہ اس کا کام برابر نہیں کرتی، بہو کی بڑی چہیتی ہو چکی، ان کے اماں نے بھیجے اس کو کام کے لیے. دا ریفرنس بائی امی. آپ بہو رکھنا چاہتی، ساس نکالنا چاہتے، تو ساسو ماں نے کر دیا یہ کام. آپ نے الزام لگا دیا کہ انسان بہت بری ہوتا ہے بھائی ایسا. اب لوگوں کا، چھوٹی موٹے لوگوں کی عزت بھی گئی، جان بھی گئی، مال بھی گیا، خون بھی گیا، تو کیا جاتا؟ کچھ بھی نہیں جاتا. لوگ ایسے سمجھتے، بہت بری بات، بہت بری بات ہے. تو کیا کرتے معلوم؟ آپس میں یہ بیچارے نوکروں کے ساتھ پورے غصے نکالنے. ساس نے ہٹا لی، نوکرانی پہ الزام لگا، نوکرانی نکلنے کے بعد پھر دے دی 1 مہینے بعد واپس. کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے. دیکھیے، آپ کا ایک اعتماد اور بھروسہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کو قائم رکھیے. اگر ایویڈنسز اینڈ پروف نہیں ہے تو الزام تو لگائیے ہی مت. نکالنا ہے کام سے احتیاطاً، کہ بہت قیمتی چیز تھی اور احتیاطاً سب کو نکال دینا سیفٹی کے لیے اچھا ہے تو ایک الگ بات ہے، آج چوری بھی کل کچھ ہوگا. بٹ الزام مت لگائیے کہ میں نے چوری کی وجہ سے ان کو نکالا. جب کوئی آپ سے پوچھیں گے تو کیوں نکالا، تو آپ کہیے میں نے اپنے کچھ وجوہات کی بیسس پہ نکالا، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، چونکہ اس کے خلاف پروف نہیں ہے آپ کے پاس کچھ. لیکن آپ کو ڈر بھی ہے کہ اگر چوری آج ہوئی تو کل کچھ اور بھی ہوگا، تو آپ نے نکال دیا، ٹھیک ہے، وہ احتیاطی تدابیر بولیں گے اس کو. لیکن آپ الزام نہیں لگائیں گے اور کسی کو کبھی کوٹ نہیں کریں گے کہ میرے گھر میں چوری ہوئی اور یہ تھا، اس لیے کہ اس کی شخصیت بدنام ہوں گی. ہو سکتا ہے بیچارہ نے اور بیچاری نے چرائے نہ ہو، الزام لگ گیا ہو. اور ایسا کئی بار دیکھا جاتا ہے، بیچارے چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں، چوری نہیں کرتے، بڑے باایمان لوگ ہوتے ہیں، لیکن لوگ ان میں الزام لگاتے ہیں. اور اگر آپ نے الزام لگا اور جھوٹا تھا تو روز قیامت اس کی بڑی سخت ترین سزا ہے. جھوٹا الزام کسی پہ لگانے کی، چاہے چوری کا ہو،
کسی اور قسم کی تہمت ہو جو لگائی جاتی مرد اور عورتوں پر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو آپ کیا کیجئے، پہلے تو پروف ڈھونڈیے. اگر پروف وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کیجئے، اگر آپ کو پریکاشنری میجر کے طور پہ نکالنا ہے نکال دیجئے، لیکن آپ کبھی یہ نہیں بولیں گے کہ اس نے چرایا ہے، یہ چور ہے، یہ نہیں بول سکتے آپ یہ بول سکتے کہ ہم نے احتیاطاً کچھ کام کیا اس لیے ان کو نکال دیا، باقی ان میں کوئی فالٹ نہیں ہے. یہ بھی نہیں بول سکتے آپ کی چوری ہوئی تو نکالا، ورنہ پھر الزام اور شک ہوتا، اس لیے کہ اس کو دوسری نوکری بیچارہ آپ کی حرکت سے نہیں ملتی. لیکن آپ کے پاس پروف ہے، ایویڈنس ہے، آپ نے آزما لیا کہ 100 روپئے رکھے اور ایک نیا CCTV کیمرہ کمرے میں لگا دیا تھا. آج کل کیا نہیں ہوتا، پکڑا گیا اس میں تو پھر آپ وہ کر سکتے کہ آپ پہلے بھی اس نے کیا ہو سکتا، اور اس کو وہاں سے آپ نکال دیں. پھر نکالتے ہوتا آپ کسی کو بولے بھی تو انشاءاللہ کوئی نہیں، اس لیے کہ آپ دوسرے کو شر سے بچانے کے لیے کر رہے، نہ کہ اس کی برائی کر رہے، بلکہ اس نے تو جائیں گے اور چوری کریں گے. تو یہ احتیاطی چیز ہے. تو بہرحال بغیر ایویڈنس کے، بغیر پروف کے، بغیر ثبوت کے تو آپ بالکل بھی وہ بھی نہیں کھولیں گے، اتنا یاد رکھیں. السلام علیکم شیخ. آج کل ایسا ہوتا ہے مطلب کہ انجینئر یا پھر اسٹوڈنٹ کو کئی ایک سٹی سے دوسری سٹی میں جانا پڑتا تو وہ پرائیویٹ روم لیتا، مطلب تو اس کو وہاں پہ کھانا بنانے کو یا پھر روم کی صاف صفائی کو کوئی کام والی لگتی. تو اب یہ بھی جوان رہتے، اکثر کام والی بھی جوان ہی رہتے، تو ان کو فتنے سے بچانے کے لیے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ اور ایک اور چیز دیکھی جاتی کہ اسٹوڈنٹ جو رہتے تو ان کے جو ٹیچرس رہتے وہ بھی فیمیل رہتے اسکول میں یا کالجز میں، تو ایکسٹرا کلاسز گھر پہ بلا کے لیتے ہو، تو ان کو بھی فتنے سے بچانے کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی نے ایک سوال کیا، لوگ کام کے لیے مطلب جاب وغیرہ کے لیے دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں، یہ بھی ینگ رہتے ہیں، نئے ہیں، نیو جابس اپارچونیٹیز ہوتی ہے، دوسرے شہر میں جاتے ہیں، جب وہاں کام کرتے ہیں تو کام والی لگتی، گھر میں کام کاج کے لیے کوئی لگتا ہے، اور صاف صفائی کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، تو سب دوست وغیرہ، یا کبھی اکیلا بھی آدمی ہوتا پیسے ہے تو کبھی 2-3 لوگ مل کے رہتے ہیں، تو ایسے اس میں کام والی بھی ہوتی ہے. اگر وہ کام والی جوان ہو، یہ بھی جوان ہے، تو کئی غلطی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اس معاملے میں میں کیا نصیحت کرتا ہوں؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز میں نصیحت یہ کروں گا کہ آپ کوشش کریں کہ کام والی نہیں کام والا رکھے. تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہے کہ وہ برائی سے انسان بچ جاتا ہے. لیکن اب پاسبلٹی کم ہے کہ تو کام والیاں جو جنرلی ان کے ریٹس کم ہوتے ہیں، کام کرنے کا جو چارجز ہوتے ہیں وہ کم لیتے ہیں، سروس چارج وغیرہ، جبکہ کام والے چارجز ہائی لیتے ہیں. میل کے چارجز جنرلی ہائی ہوتے ہیں فیمیل کے مقابلے میں، تو لہٰذا آپ کو وہ نہیں پڑتا. پلس کام کی ایفیشینسی ان کی گھر کی زیادہ ہوتی ہے بنسبت اس کی. ایسی اگر کوئی مجبوری والی، یا پھر آپ کو مل ہی نہیں رہی ایسی کوئی کام والا کسی علاقے میں اور مجبوری ہے، تو پھر ایسے کام والیوں کو دیکھیں جو ایجڈ ہو، سمجھ رہے، عمر رسیدہ ہو، شادی شدہ تو ہوئی لیکن عمر رسیدہ اس کے اندر بچے وغیرہ جن کے بڑے ہو جاتے، وہاں برائی کے چانسز، برائی پھیلنے کے چانسز، ان کا کوئی فتنہ آپ پر لانے کا یا آپ کے ذریعے ان کا فتنے ملوث ہونے کے چانس اور ریڈیوس ہو جاتے ہیں. بٹ اب ایسا حال ہوگا کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں اپارٹمنٹ میں. ایسا آج کل میٹرو سٹیز میں بڑھ جاتا، یہ اپارٹمنٹ میں یہ محلے کے یہ 2 لوگ کام کریں گے، معلوم آپ کو، یہ جو ورکرس کی ایسوسیشن ان کی بتاؤ، یہ بلڈنگ میں صرف یہ کام والی آئیں گی. اب وہ کام والی ینگ ہے اور فلاں فلاں، اور آپ کو لگتا ہے آپ فتنے میں پڑھ سکتے، وہ فتنے میں پڑھ سکتی. تو یہاں اس چیز کا آپ خیال رکھیں کہ آپ اگر ٹرسٹ کرتے ہیں اور کوئی قیمتی چیز گھر میں نہیں ہے تو آپ کیا کریں، اس کو چابی دے دے، اس کو وہ کر دے کہ یہ ٹائم پہ میں گھر سے چلا جاتا ہوں، آپ آ کے صاف صفائی کرنا، کھانا بنانا اور چلے جانا. آپ گھر سے نکل گئے، اس نے آئی، صاف صفائی کی، کھانا بنایا اور چلی گئی. سمجھ آپ، کیونکہ آپ اکیلے رہتے تو کوئی قیمتی چیز جنرلی نہیں ہوں گی. پیسے وغیرہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں، اور نئی جاب ہوتی ہے تو اتنا پیسہ بھی آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے. تو آپ کی ویلیوبلس وہاں سے نکال دے، وہ آئیں گی، نہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے، آپ بھی فتنے سے بچ گئے. کچھ کام اسپیشل ہے تو کال کر کے بول دے کہ دیکھو یہ کر لو، یہ کر لینا، یہ احتیاطاً کر لو. تو یہ آپ کر لے تو میں سمجھتا ہوں آپ فتنے سے بچ جاتے. لیکن آپ کو لگ رہا نہیں بھائی وہ چوری کرنے کا چانس ہو جائے گا، گھر میں کوئی بھی آئیں گا وہ مس یوز کریں گے آپ کے گھر کا، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، اور آپ کو بھی ڈر لگ رہا نہیں رکھنے سے میں فتنے پڑ جاؤں گا، میری ابھی شادی نہیں ہوئی، میری نظروں کی پابندی نہیں ہوں گی، یا پھر وہ عورت فتنے باز ہے وہ آپ کو فتنے میں ڈال سکتی فلاں. تو پھر کیا کیجیے، آپ کو میس لگا لے، آپ میس پہ جا کے کھانا کھا لیں، صفائی آپ خود کر لیں. چونکہ فتنے سے بچنا، زنا سے بچنا، اپنی نسلوں کی حفاظت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال اس میں پھر آپ ایسا کر لیں. تو کئی چیزیں ہو سکتی، زمین، زمانہ، حالات، ماحول، معاشرہ، آپ کی کیفیت سامنے والے کیفیت پہ ڈپینڈ ہے. وہ فتنے میں پڑ رہا، آپ فتنے میں پڑ رہے، وہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ڈیسیجن لیں. اور بیسٹ پاسبل یہ کہ جتنا ہو سکتا ہے غیر محرموں سے دور رہنے کی کوشش کریں تاکہ آپ دنیا میں فتنے سے بچیں اور آخرت ہماری انشاءاللہ عزیز کامیاب ہو. السلام علیکم. شیخ، اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ جو مذہب کو فالو کرتے ہیں اسی مذہب کے ماننے والے خادم کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو مطلب اسی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر کوئی وسع نہیں ملتا ہے تو مجبوری میں دوسرے کو رکھتے ہیں. تو اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ یس. بھائی نے سوال کیا کہ لوگ پریفر یہ کرتے ہیں کہ جو لوگ جس مذہب کے وہ اسی مذہب کے ورکر کو، کام والے نوکر کو اپنے پاس رکھے. تو بھائی نے سوال کیا اسلامکلی یہ کیا ہے. دیکھیے اسلامکلی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی مسلم کو بھی نوکر رکھ سکتے ہیں، کسی نان مسلم کو بھی رکھ سکتے ہیں. یہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کیا کام لینا چاہتے ہیں اور اس کی مہارت کیا ہے. جیسے ایک کام ہے آپ کے اس کی مہارت نان مسلم ہی ہے تو اس کو بھی رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں.
ایک کام ہے آپ کیا جس کے ماہر مسلمان ہے اس کو بھی رکھنے میں کوئی نہیں. آپ یہ سوچیے کسی مسلمان کو پریفرنس دے سکتے کہ بھائی ہمارا اور اس کا چونکہ ریلیجن سیم ہے تو بہت سارے کلچرس کو اور فیسٹیولس کو اور چیزیں جو چلتی ہے رمضان ہے اور یہ ہے وہ آتا ہے فلاں روزہ آ رہا یہ ہو رہا زکوٰۃ کا ٹائم ہے تو اس کو بھی نالج رہتا ہے اس کا تو اس سے آپ کو بینیفٹ ملے گا تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ادر. بٹ شرعی اعتبار سے کسی نان مسلم کو بھی جاب پہ رکھنے میں نوکری پہ رکھنے میں انشاءاللہ کوئی قباحت اور برائی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس سے آپ کو فتنے میں پڑنے کا چانس نہیں. یہ مسلمان کے تعلق سے بھی ہے. ایک بے دین مسلمان ہو تو وہ بھی فتنے میں ڈال سکتا ہے آپ کو, شرابی ہو نشہ خور ہو تو وہ بھی ڈال سکتا ہے. تو فتنے میں اگر آپ نہ پڑے آپ کے اس کی ذات سے آپ کو فتنہ نہ ہو اور آپ کی ذات سے اس کو فتنہ نہ ہو تو میرے حساب سے کسی کو بھی رکھنے میں انشاءاللہ مسئلہ نہیں. یاد رکھیے اور اسے کچھ کنڈیشن ہو سکتے زمین زمانہ حالات کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں چونکہ آپ تو ایک کام کو رکھ رہے کوئی ریلیجیس کام کو نہیں رکھ رہے اس کو, ٹھیک ہے, تو لہٰذا اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. لیکن لوگ پریفر اس لیے کرتے ہیں کسی اپنے جیسے میں ہندو تو ہندو کو رکھتا ہے, سکھ ہو تو سکھ کو, تاکہ اس کو ہمارے ریت رواج کلچر ماحول سماج پروگرامس سیلیبریشنز تہوار شادی بیاہ میت معلوم ہوتی ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. بٹ کبھی کبھار آپ وہ سب چیزیں نہیں سوچتے ہو, آپ کو نیڈ ہوتی ہے وہ اسکل کا حامل ہونا, وہ اسکل نان مسلم ہو یا مسلم ہو آپ اس کو ہائر کر دیں تو شرعی سے انشاءاللہ اس میں کوئی خبات نہیں. بس یہ بات کا دھیان رکھیں کسی کے ساتھ بھی آپ کچھ بھی کریں آپ سے اس کو فتنہ نہ اور اس سے آپ فتنے میں نہ پڑے دین اور دنیا کے تو انشاءاللہ رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں. ایسے بھی اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.